السلام علیکم کیسے ہیں علامہ صاحب؟ وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، اتنا ظلم کیوں؟ میں 9 آپ کا بجے سے خادم ہوں، بیٹھا کے رکھا میں آپ کا خادم ہوں۔ یہ وہ میں کیا عرض کروں، آپ شرمندہ ہیں، آپ ہمیشہ آپ کا حضرت، شرمندہ ہے۔ یہ میرا تصویر صحیح کر سکتے ادھر سے؟ ادھر سے صحیح کر، میں بھی کر رہا ہوں ابھی آپ کی یہ تصویر جو ہے نا، ہاں جی کر رہا ہوں، ابھی کر لوں گا، ابھی کر لوں گا۔ یہ کر لیتے ہیں ابھی، صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہوں۔ حضرت 9 بجے سے ابھی پونے 1 بج رہے، یہ انتظار کروایا۔ وہ آج آپ کی باری نہیں تھی نا، میں نے کہا تھا کہ آج عباد الرحمان صاحب کو نہ لائیں کیونکہ ان کو آرام کرنے دیں، نیکسٹ ویک ہم نے کہا تھا اگلے ہفتے ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو کل آپ کو آپ بتایا کے نہیں اس نے؟ آپریٹر صاحب نے فون کیا تھا، ہاں مجھے کہہ تو رہا تھا کہ عشاء کے نماز کے بعد۔ ابھی وہ سپاہی صحابہ والے سے گفتگو جاری تھی نا، تو وہ اس کو اگر کاٹ دیتے وہ کہتے ہیں بھاگ گیا، اگر اس کو کہتے کہ جلدی ختم کرو وہ چھوڑتے نہیں نا، وہ ایک دفعہ آ جاتے ہیں کہتے ہیں بھاگ گیا، تو کیا کرتے بھائی آپ سنائیں؟ کل بھی چھٹی ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ابھی خیر و نوم کر کے جانا ہے نا ادھر صحیح ہے، اوکے حکم کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایک موضوع چن لینا، اس پہ آپ کبھی ایک آیت کبھی دوسری آیت لے کے آتے ہیں نا، وہ ایک موضوع پہ بات کریں، اس پہ فوکس کریں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ہمارا تو ایک ہی موضوع ہے حضرت، آج فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، آج کریں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے آج جو یہ لگتا والا ہے نا، موضوع مجھے مٹائیں جو گے۔ لگتا ہے یہ عباد الرحمان صاحب شیعہ ہو چکے ہیں، یہ بالکل ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، یہ پھنس گئے ہیں، یہ زبانی طور پہ اقرار نہیں کر سکتے، دل میں یہ بالکل شیعہ ہے، کیونکہ ان کو بخوبی پتہ ہے، ان کو بخوبی پتہ وہ ہے کہ دلائل، وہ ان کے تو دلائل چل جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہے نا۔ وہ خود جب کہتے ہیں کہ یہ طلاق کا جو مسئلہ تھا، کہتے ہیں یہ تو اس نے فروعات چینج کیا ہے، ان کو جو یہ تو اقرار ہے نا بھائی، کہتے ہیں یہ فروعات میں چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہے، ان کو بخوبی پتہ چل گیا سب حقائق کا۔ ہاں بہت سارے انشاءاللہ لوگ ہوتے ابھی ہیں نا، پتہ چل بہت سارے علماء ہوتے ہیں، جائے وہ پرائیویٹ میں شیعہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت بن چکے ہیں، آپ نے اہل سنت قبول کیا ہے۔ چلے میں تو یہ سوچ رہا ہوں حضرت۔ اچھا حکم کریں، بسم اللہ کریں، قبلہ شروع کتنا کرتے ہیں، ٹائمر وہی لگا دوں؟ موضوع ہے، وہی آپ کے اعتراضات ہے اور ہمارے جوابات ہے، اور ہمارے اعتراضات ہے، آپ ان کے جوابات دیں، بس یہی بات ہے۔ صحیح ہے، شروع کریں، ٹائمر لگاتے ہو؟ ٹائمر لگا دیتے ہیں، بسم اللہ، ایک ہی موضوع پہ بات کریں، ٹھیک ہے نا، ایک ہی موضوع۔ ایک ہی موضوع ہے حضرت، وہی موضوع ہے، ٹھیک، ابھی بدلا نہیں، ابھی وہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا پھر نیا موضوع کریں، اوکے ٹھیک؟ اوکے بھائی، ٹائمر لگا لیا؟ لگا دیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ حضرت والا یہ موضوع تقریباً 6 ساڑھے 6 گھنٹے اس پر بحث ہو گیا ہے جو چل رہا ہے۔
انشاءاللہ ابھی اس کو یہ ہے کہ پورا کریں گے. حضرت یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا تھا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کہ ایمان پر بطور دلیل تیسرا، یہ میرا دلیل تھا تیسرا. آپ نے اس کو رد کرتے ہوئے حضرت آپ نے فرمایا کہ آیت مبارکہ میں مبایعین کی 2 قسمیں ہیں. حضرت آپ ذرا تصدیق فرماتے رہیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. نہیں حضرت آپ نے کہا تھا کہ مبایعین کی 2 قسمیں ہیں، یہ کہا تھا حضرت نا؟ نہیں. اور ایک وہ ہے جو مومنین اور دوسرا جو مومنین نہیں ہے. حضرت آپ اپنے پچھلے کلپ کو سن لیجئے گا، یہی کہا تھا آپ نے کہ مبایعین کی 2 قسمیں ہیں، بیعت کرنے والوں کی. مبایعین کی 2 قسمیں ہیں، لیکن آیت میں منافق کا ذکر نہیں ہے. آیت میں اللہ کی رضا ان لوگوں سے ہے جنہوں نے بیعت کی ہے اور جو مومن ہے. اگر کسی منافق نے وہاں پہ بیعت کی ہے، اگر کسی منافق نے وہاں پہ بیعت کی ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. حضرت جی ٹائم بہت کم ہے، ٹائم دیکھو تقریباً چلا گیا، اتنا ٹائم نہیں ہے. میں جوابات دے رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی آیت کریمہ میں یہ ہے کہ بیعت کرنے والے سب مسلمان نہیں ہیں، بیعت کرنے والے کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو مسلمان ہے، ایک وہ ہے جو نو مسلم ہے، غیر مسلم ہے. یہ کہا تھا آپ نے حضرت. ٹھیک ہے. اب سن لیجئے گا حضرت، میں آپ کو یہ کہتا ہوں حضرت، آپ نے کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے. آپ اتنا بڑا مناظر ہوتے ہوئے آپ اتنے غلطی کس طرح کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا. یہ قانون ہے کہ ظرف قید ہوتا ہے مظروف کے لیے، مظروف مقید ہوتا ہے، مقسم بن جاتا ہے. دیکھو رجل اگر میں مطلق بولوں تو اس سے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ رجل فی الدار، یہاں پر فی الدار قید ہے رجل کے لیے، یہ رجل مقید ہو گیا اور یہ مقسم بن گیا. گوئے کہ رجل کی 2 قسمیں ہو گئے، ایک وہ جو دار کے اندر ہے، ایک دوسرا وہ جو دار سے باہر ہے. بالکل اسی طرح آیہ مبارکہ ہے، آیہ مبارکہ میں مؤمنین اس کو مقید کیا گیا ہے اذ یبایعون کا ظرف کے ساتھ، لہذا مؤمنین کی 2 قسمیں ہو گئے. ایک وہ ہے جو جنہوں نے بیعت کیا ہے، یعنی جو وہاں موجود تھے. دوسرے وہ ہے جنہوں نے بیعت نہیں کیا ہے، یعنی وہ وہاں پر موجود نہیں تھے. کیونکہ اس پر ہمارا اور آپ کا اجماع ہے کہ وہاں پر جو موجود لوگ تھے سب نے بیعت کیا ہے. ٹھیک ہے، لہذا سب مؤمنین. یہ تو اتنا آسان سی بات ہے، پتہ نہیں اس پہ آپ کہاں سے کیا کچھ کر رہے ہو. سمجھ گئے حضرت؟ یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. مؤمنین 2 قسم پر تھے، ایک وہ جنہوں نے بیعت کیا تھا وہاں موجود تھے، اس پر ہمارا اور آپ کا اجماع ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ بیعت کرنے والے سارے مومن. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بالکل ثابت ہو گیا. ایک بات. دوسرا حضرت جی آپ نے ایک اشکال یہ کیا تھا اپنے ٹائم میں. حضرت آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اہل تشیع کو بیچ سے ہٹا دیں راویوں کو تو آپ کے پاس حدیث نہیں بچے گا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ جو کہہ رہا ہوں کہ بحث اہل تشیع اور اہل سنت کا ہے آپس میں، لہذا رک گیا بھائی آپ کا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کے ساتھ صبح تک ہیں، والصلاۃ خیر من النوم تک. اپنا مائکروفون کھول دیں عباد صاحب، مائکروفون بند ہے آپ کا عباد الرحمان بھائی. یہ صحیح ہو گیا میرے خیال میں. ادھر سے کھول دیں بھائی اپنا مائکروفون. کھل گیا حضرت؟ ہاں کھل گیا اب کھل گیا جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو ابھی آ رہا ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے جناب. اللہ آپ کو عزت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب کیا کریں، دوبارہ سے شروع کریں؟ جہاں سے مرضی آپ شروع کریں بھائی، جہاں سے مرضی شروع کرنا ہے کریں.
اللہ خیر یا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ حضرت والا گفتگو چل رہی تھی آپ کا گزشتہ مناظرے میں جو ہے کچھ اعتراضات تھے، میں ابھی جو جوابات دینے لگا تھا تو پتہ نہیں ہے وہ پھر آپ نے کاٹ دیا تھا یا خود کٹ گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ او بھائی میں نے نہیں کاٹا، یقین کرو مولوی صاحب، ٹھیک ہے، خود کٹ گیا ہوگا، پتہ نہیں ہے کیا مسئلہ۔ حضرت آپ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ آیت یہ جو بیعت رضوان ہے، آپ کا یہ اعتراض تھا کہ بیعت کرنے والے لوگ سارے مومن نہیں تھے۔ یہ جواب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، تقریباً پورا کیا تھا میں نے، لیکن دوبارہ کر رہا ہوں۔ چلو میں ٹائمر لگا دوں، میں آپ کا میں اپنا موقف سمجھا دوں، تاکہ کیونکہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں میرا موقف لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہیں مومنین سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ کو علم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، فانزل السکینۃ علیہم، تو پھر اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا، واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے ان کو فتح قریب عطا کیا۔ اس آیت کے متعلق عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ جن لوگوں نے جن نے بھی آپ سے بیعت کی ہے وہ سب کے سب مومن ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کیا، کیونکہ کچھ مومن تھے بیعت کی ہے، کچھ مومن تھے جو وہاں پہ نہیں ہیں، دور جگہ پہ ہیں، ان مومنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کی ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ یہ نہیں کرا کہ سب کے سب جنہوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن ہیں، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہوں نے جن مومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہاں پہ کچھ لوگوں نے بیعت کی ہے جو مومن نہیں ہے، آیا ان کا ذکر نہیں کر رہا، آیا میں وہ مذکور نہیں ہے، آیا میں جو مذکور ہیں وہ مومنین ہیں جنہوں نے بیعت کی۔ اگر غیر مومن نے بیعت کیا ہے یہ کوئی محال نہیں ہے، کوئی وہاں پہ ایسا شخص تھا مخلص نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، اس نے اگر بیعت کیا یہ آیا اس کے متعلق نہیں ہے، اس کو شامل نہیں ہوتا۔ جی سر عرض یہ ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں حضرت، آپ کا موقف یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، پھر آپ کیسے گئے؟ ٹائمر لگا دیا حضرت، آپ کا یہی موقف ہے کہ مبایعین کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو مومن نہیں ہے، ایک وہ ہے جو مومن ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی بیعت کرنے والے آپ کہتے ہو کہ سارے کے سارے ایماندار نہیں ہے، یہ فرماتے ہیں ہم نا؟ جی آیا نہیں، اس آیا نے منافقین کا ذکر نہیں ہے، پھر آپ نہیں کہنا کہ آیا میں مبایعین کی دو قسمیں، آیا میں غیر مومن کا ذکر نہیں ہے اس آیا میں۔ جی ہاں، اب دیکھو، آپ کہتے ہیں کہ سارے بیعت کرنے والے مسلمان نہیں ہے، اب میرے ٹائمر آپ نے لگایا اور بات خارجی ہو رہا ہے۔ اوکے آپ دوبارہ لگاتے ہیں، بسم اللہ، دوبارہ لے لو ٹائم کیونکہ جوابات وہ ہے پھر پورا نہیں ہو بات جاتا۔ کرو جناب، آپ بات کرو۔ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ مبایعین یعنی جو بیعت کرنے والے وہ سب مومن نہیں ہے، کیونکہ بیعت تو وہاں پر موجود سب لوگوں نے کیا ہے، لیکن آپ یہ فرماتے کہ وہ سارے مومن نہیں ہے نا، ان میں سے بعض مخلص ہے، بعض مومن غیر مخلص ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہے نا؟ تو یہ بات صرف اسی طریقے سے ثابت ہوگا حضرت جی کہ آیت کریمہ پھر یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ لقد رضی اللہ عن المبایعین الذین آمنوا، حضرت پھر یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہے جو مومن ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ ایک اور تھوڑا سا بھی سن لو حضرت، سنو ابھی،
آیت کریمہ میں مؤمنین مظروف ہے اور اذ یبایعونک ظرف ہے. دیکھو اگر مومنین مطلق ہوتا یہ ظرف ساتھ میں نہ ہوتا تو ہر ایک مومن کو یہ شامل ہوتا. ادھر دیکھو یہاں پر تقسیم ہوا ہے. رجل فی الدار، مضاف مضاف اگر الیہ، مضاف مضاف الیہ. حضرت تھوڑا سنیں، رجل اگر بولے تو کوئی بھی رجل مراد ہو سکتا ہے، لیکن رجل فی الدار جب بولے اب رجل کی ایک قسم تقسیم ہو گئی، مقید ہو گیا، تو رجل تقسیم ہو گیا، مقسم ہو گیا. یہ ایک وہ جو دار میں، ایک وہ جو دار کے عبار ہے. صحیح ہے. اسی طریقے سے یہ آیت ہے حضرت المؤمنین اذ یبایعونک، یہ ظرف کے ساتھ مقید ہے. تو مؤمنین کے دو قسمیں ہو گئے، ایک وہ ہے جنہوں نے بیعت کیا ہے یعنی جو صحیح وہاں موجود ہے کیونکہ ان پر صحیح. تو ہمارا آپ کا اجماع ہے کہ بیعت سب نے کیا ہے. ایک وہ ہے جنہوں نے بیعت نہیں کیا یعنی جو مدینہ منورہ میں یہاں نہیں. ٹھیک ہے حضرت. تو حضرت جی جب یہ ہو گیا تو سارے کے سارے مبایعین مومن ثابت ہو گئے. جی الحمدللہ حضرت سارے مبایعین مومن ثابت ہو گئے اس قاعدے میں. حضرت والا آپ قاعدے قواعد کو سمجھ لو. اچھا نہیں لگتا ہے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ قواعد کو سمجھ لو. آپ نے کہاں پر پڑھا ہے؟ اب سمجھ گئے نا. مظروف مقید ہوتا ہے، یہ تقسیم ہوا ہے آگے دو قسموں کے طرف، ٹھیک. مومن مبایع، مومن غیر مبایع. صحیح ہے. اوکے اب جو صحیح. وہاں پر بیعت کے وہ سارے مومن ثابت ہو گئے. میں اتنا نہیں تک کیا ثابت ہو، نہیں ثابت ہو، نہیں ثابت ہو. بہرحال الحمدللہ جو لوگ، اگر آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو قواعد سمجھتے ہیں، طلباء کرام تب بھی جی سمجھیں گے وہ سب انشاءاللہ. سمجھ گئے یہ ہیں بات بھائی. سمجھنا. ہاں دوسری بات حضرت آپ نے ایک دوسرا اشکال کیا تھا، دوسرا اعتراض آپ نے کیا تھا حضرت والا کہ جی اہل تشیع اور راویوں کو بیچ سے ہٹا دے تو اہل سنت کا سند ختم ہو جائے گا، حدیث جی نہیں بچے گا. حضرت صحیح. میں نے آپ کو کہا تھا یہ مناظرہ کن کن کا ہے؟ اہل تشیع اہل سنت کا ہے نا. دیکھو ابھی مجھ سے پہلے اس علامہ صاحب کو، مولانا صاحب کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی کتابیں میرے خلاف حجت نہیں ہے. صحیح ہے. تو اسی صحیح. طریقے سے اہل تشیع راویوں کی روایت بھی میرے خلاف حجت نہیں ہے اس مناظرے میں، اس بات میں. ٹھیک ہے. یہ دوسرا جواب ہو گیا آپ کا، یہ کئی مرتبہ دے چکا، آپ بار بار دہراتے ہو. حضرت والا آپ کا ایک تیسرا اعتراض تھا، وہ آپ اعتراض بات حضرت کریں، آپ کا یہ تھا. آپ بات کریں. جی جی آ رہا ہے آواز نا؟ آ رہی آپ حضرت جاری آواز رکھیں. آ رہا ہے؟ ہلو. جی جی آپ آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں، بسم اللہ کریں، جاری رکھیں. کلام ٹھیک جاری. ہے. حضرت جی تیسرا اعتراض آپ کا یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہوا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ. یہ اعتراض آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. اور دوسرے پھر آپ کہتے ہو کہ وہ شک کس چیز میں ہوا ہے، تو آپ کہتے ہو اس کا اگلا قول نقل کرتے ہو جو فرماتے ہیں کہ الست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، کیا آپ اللہ کے سچا نبی نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو شک نبوت میں ہوا تھا، لہٰذا وہ نعوذ باللہ کافر ہے. یہ بات آپ کا یہ استدلال. حضرت والا اس کا جواب سن لو. میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت جی آپ جو ہے صرف الفاظ کے لغوی معنی جانتے ہیں بس، اور لفظی معنی کہ شک کو کہتے ہیں، اردو میں بھی شک کو کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں، بہتوں میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی قواعد، کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ آپ پہلے سیکھ لیں، کسی مدرسے میں پڑھ لیں، پھر آپ یہ اعتراضات آپ سے خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں حضرت والا، شک جو ہے شک ایک فی الشیء یعنی فی ذات الشیء ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فی کیفیت الشیء. حضرت والا کیفیت شیء کے اندر شک کرنا ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے. آپ نے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. تو یہاں پر دیکھو احیاء موتا میں ابراہیم علیہ السلام کو اس کیفیت میں شک تھا نا، اس لیے وہ سوال پوچھتے ہیں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي آگے فرماتے ہیں. تو حضرت والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا جس میں فتح دیکھا تھا اس پر یقین کامل تھا. صحیح ہے. اب وہ فتح جب حدیبیہ صلح کی صورت میں وہ تبدیل ہو گئی ظاہراً
تو اس کیفیت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہوا، اور کیفیت کے اندر شک کفر نہیں ہے، آگے مزید اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آواز آ رہا ہے؟ ہلو 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 جی بات کریں، آپ بات کریں، گفتگو جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں بھائی، آواز آ رہی ہے، سب آ رہی ہے، بسم اللہ کنٹینیو کریں۔ اچھا اچھا، تو حضرت یہ مسئلہ ہے، آپ بھی سامنے سے ہٹ گئے، میرے کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو آواز آ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں پھر ہے وہ موبائل۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ تو بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیفیت میں شک ہوا تھا، نہ کہ نبوت میں، بلکہ وہ صلح کی، اس فتح کی جو کیفیت تبدیل ہو گئی، اس کیفیت میں شک ہوا تھا۔ ٹھیک ہے حضرت، دوسری بات یہ سن لو، آگے جو فرماتے الست رسول اللہ حقا، تو یہ جو ہے نا، یہ یقین پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ شک پر۔ اگر یہ کلمات، یہ جملہ شک پہ دلالت کرتا ہو، پھر الست بربکم، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ربوبیت میں شک تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین یہ فرماتے کہ میں تمہارا رب ہوں، یہ معنی ہے اس کا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب حرف نفی استفہام پر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر اثبات ہوتا ہے مراد۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، مانا میں تمہارا رب ہوں۔ اسی طریقے سے الست رسول اللہ حقا کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کا سچا نبی ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، اور آپ نے دیکھا ہے فتح، ہمیں وحی کے ذریعے فتح کا بتایا ہے، اور اب وہ صورت کچھ اور نظر آ رہا ہے، کیفیت کچھ اور ہے، تو لہذا اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے آپس میں اس کے متعلق گفتگو کیا ہے، لہذا یہ اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ مدعا، یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شک ہوا تھا نبوت کے اندر۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گیا حضرت؟ آپ نے ایک چوتھا اعتراض بھی کیا تھا، وہ لقدر، اس پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم پر، حضرت آپ نے اس پر ایک دلیل پیش کیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اس آیت کریمہ سے حضرت آپ نے کہا، آپ نے جو یہ آیت پیش کیا تھا، یہ بھی میرا دلیل ہے حضرت والا، کیونکہ دیکھو منکم یعنی اعتدا کرنے والے بنی اسرائیل، وہ بعض تھے تمام بنی اسرائیل کے جو مخاطب ہیں حضرت والا، آیت میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، مخاطبین بنی اسرائیل ہے سارے، اور اعتدا بعض بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آیت مبارکہ، آیت استخلاف میں بھی یہی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، مخاطبین سارے مؤمنین ہیں، لیکن وعدہ بعض کے ساتھ کیا ہے، ایک بات، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بالفرض حضرت ہم نے آپ کا والا قاعدہ مان لیا، یہ غلط قاعدہ آپ کا مان لیا، غلط ترجمہ، آپ کہتے کہ سب کے ساتھ سے وعدہ نہیں ہوا ہے، بعض سے وعدہ ہوا ہے، تو حضرت آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس وعدے کا ظہور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کا خلافت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان اجماعی ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو شرعی کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو ملا ہے، جب ان کو ملا ہے تو لہٰذا یہ جن کے ساتھ یہ وعدہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور وعدہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے نزدیک مسلمان مومن، وہ بعض آپ کے نزدیک مومن ہے نا حضرت، آپ کہتے ہو بعض مومن ہے، آپ کے اس سے قاعدے کے مطابق تب بھی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین مومن ثابت ہو گئے۔ حضرت والا آپ کے اوپر میرے 7 اعتراضات بلکہ 8 اعتراضات آپ کے سر پر ہے، یہ ٹائم میرا بہت جلدی پورا ہو گیا، بہت جلدی آپ، چلو آپ سامنے بھی نہیں تھے تو میں شک میں تھا کہ شاید آپ نہیں سن رہے ہو، یہ بھی مسئلہ تھا، لیکن چلو آپ اپنا بات کرو، پھر انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ حضرت آپ اپنا بات شروع کریں، ٹائمر لگائے اپنا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، میں جی میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ، یہ ایک منٹ، ٹائمر لگا لے اپنا، صحیح ہے، پھر بعد یہ میں ٹائمر لگا دیا میں، ایک منٹ بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب کا کہ تشریف لائیں اور بہت بڑی تسلی کے ساتھ ادب کے ساتھ علمی گفتگو کرتے ہیں اور نکات کا جواب دیتے ہیں اور بہت ہی تہذیب کے ساتھ ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں تحقیق کے ساتھ. بہرحال ہمارا اختلاف ہے مطالب پر، لیکن ہم داد دیتے ہیں ان کی علمی صلاحیت کو. دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے کہ آیا میں یہ ثابت کرنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جتنے لوگ تھے بیعت الرضوان میں جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا، میں بہت واضح ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو مومن ہیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے حدیبیہ میں، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے. اللہ نے ان کے دل کا حال دیکھا ہے، اللہ نے ان کو سکینہ دیا ہے، اللہ نے ان کو فتح قریب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اس کے کیا پیش آیا؟ غزوہ خیبر پیش آیا. غزوہ خیبر میں سب صحابہ پہ سکینہ نہیں تھا کیونکہ بعض بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ واضح ہے. بیعت کرنے کے بعد ان لوگوں نے اپنی بیعت توڑ دی تھی. تو وہاں پہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ وہاں پہ ہیں وہ سب کے سب مومن ہیں، یہ نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا کہ مومنین نے جنہوں نے حدیبیہ میں آپ سے بیعت کی میں ان سے راضی ہوں. منافق نے بیعت کی اس کا ذکر اس آیہ میں نہیں ہے. آیا اس سے ساکت ہے. بلکہ بالمفہوم، علماء کے ہاں منطوق اور مفہوم ہوتا ہے نا، منطوق میں صرف مومنین کا ذکر ہے، مفہوم میں یہی ملتا ہے کہ مومنین منافقین سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. جن لوگوں کو مفہوم و منطوق کا پتہ ہے وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ میں نے کیا کہا. اب دیکھیں کہ جناب خلیفہ ثانی کو اسی بیعت کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ شک ہوا ہے، اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے شک ہوا ہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ شک جو ہے، شک کے آپ نے لفظی معنی لیے تو معنی ہی شک ہی بنتا ہے نا بھائی. اس کو شک ہو گیا ہے اسلام لانے کے بعد، ایسا شک اس کو کبھی نہیں ہوا جو حدیبیہ میں ہوا ہے. وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. اور شک کس بات پہ ہوئی ہے وہ خود کہہ رہا ہے، اس کے سوالات بتا رہے ہیں کہ شک کس بات پہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے واقعاً رسول ہیں. آپ وعدہ نہیں دیتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے، اور پھر اس پہ بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی، پر وہ عمر خلیفہ ابو بکر صاحب سے یہی سوالات انہوں نے دہرائے ہیں. تو یہاں سے مجھے نہیں معلوم آپ کس طرف بھاگنا چاہتے ہیں. آپ نے اس کا بالکل آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ اس کو رسالت پہ شک نہیں تھا. تو کس رسالت پہ شک نہیں تھا، کس بات پہ شک تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار پہ شک تھا کہ انہوں نے خبر غیبی دیا کہ ہم مکہ جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ عمرہ کریں گے، نماز پڑھیں گے. اس بات پہ شک تھا. پھر جس بات میں بھی شک ہونا پھر دائرہ اسلام سے خروج کا نام ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کس بات، اگر اس کو کس بات پہ شک تھا؟ اس کے سوال کیفیت میں شک ہے. کس چیز کی کیفیت میں شک ہے؟ کس چیز کی کیفیت یہ ہے حضرت خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنائی تھی، ٹھیک ہے حضرت، اور وہ ابھی صلح میں تبدیل ہو رہی تھی، حالانکہ وہ صلح ہی فتح ہے، اسی کے متعلق سورہ فتح نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے حضرت. لیکن وہ کیفیت ان کا خیال تھا کہ ہم تو اس کے ذریعے فتح میں پائیں گے، یہاں پر صلح ہو رہا ہے تو یہ کیفیت میں وہ واقع ہو گیا، شک واقع ہو گیا. ٹھیک ہے حضرت. کیفیت کے اندر شک یہ کفر نہیں. میں نے آپ کو بتایا ابراہیم علیہ السلام. اب نص روایت دیکھیں کہ اس کو کیفیت پہ شک ہوئی تھی یا کسی اور بات پہ. وہ ہر ادعا کے لیے دلیل ہونا چاہیے، قرینہ ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں وہ کس بات پہ شک ہے، اس کے کلمات دیکھیں. یہ صحیح ابن حبان ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. اب دیکھیں، وقال عمر بن الخطاب واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، اس دن مجھے شک ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو شک ہوا ہے. تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا الست رسول اللہ حقا، کیا آپ واقعا پیغمبر نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں. السنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں. فرمایا جی ہاں. فلما نعطي الدنیۃ فی دیننا اذن، پر ہم دین میں پستی کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو یہ میرے بھائی، یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ اعتراض کرنا کہ اس کو پستی کہنا، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ جانتے ہیں میں. اچھا، پھر اس نے کہا اولیس کنت تحدثنا انا سنأتی البیت فنطوف به، کیا آپ ہمیں، کیا
تم ہمیں نہیں کہتے تھے کہ آپ بھی نہیں بولا، اس نے صیغہ مخاطب مفرد استعمال کیا، کیا تم یہی نہیں کہتے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے اور طواف کریں گے؟ قال بلا، پیغمبر نے کہا جی میں نے خبر دی ہے، فخبرتک انا انک تأتیہ العام، کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے؟ قال لا فإنک تأتیہ فتطوف به، تو آپ جائیں گے ادھر اور طواف بھی کریں گے۔ فأتیت ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس گیا، ابو بکر سے یہ پوچھا الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ شخص واقعا پیغمبر نہیں ہے؟ تو اس کے سوال جو ہیں بتا رہے ہیں کہ کس بات پہ اس کو شک ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جو اس کا معارضہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے، اولم تؤمن، اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی۔ آپ دیکھیں یہ اس آیت کے متعلق اختلاف ہے ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان نہیں تھا کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اطمینان نہیں تھا یہ کیسے یہ کام کر سکتا اللہ تعالیٰ۔ ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ کا بھلا کرے اگر مجھے مل جائے وہ کتاب عیون الاخبار میں، عیون الاخبار میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہ شک نہیں تھا کہ اللہ مردے کو زندہ کریں گے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے قیامت پر، میعاد پر، وہ کافر ہوتا ہے، بالکل اس کو اطمینان تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا، اس کے پاس علم نبوت میں یہ بات تھی کہ اللہ کا ایک ایسا نبی ہے جو اللہ کا بہت ہی بڑا پیارا ہوگا، اگر وہ اللہ سے طلب کرے گا کہ مردہ کو زندہ کر کے مجھے دکھاؤ، وہ اس کو دکھائے گا اور وہ اس کا خلیل ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً پتہ چل گیا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں، اس کو یہ پتہ چلا تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں، کہ اگر میں اللہ سے طلب کروں تو اللہ یہ کام میرے لیے کرے گا۔ تو وہ اس بات پہ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اس نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ مردہ کو کیسے تو زندہ کرتا ہے، ارنی کیف تحیی الموتی، مجھے دکھا کہ مردے کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا جی میرا ایمان ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ دل مطمئن ہو جائے کس بات پر؟ اس بات پر کہ وہی پیغمبر جو اللہ کا خلیل ہے وہ میں ہوں، اس بات پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اللہ کی الوہیت پہ شک ہے، نہ یوم میعاد پہ شک ہے، اور نہ یہ کہ اللہ مردے کو زندہ کرے گا اس پہ شک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اطمینان چاہتے تھے اس بات پر کہ وہ خلیل میں ہوں، وہ اللہ کا وہ پیارا بندہ وہ میں ہوں جو اللہ سے اگر طلب کرے کہ مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، اس کے لیے مردہ کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ ہمارے بھائی جو کہتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا، یہ تو کفر ہے بھائی۔ آپ خلفاء کو بچانے کے لیے پیغمبر اولو العزم کو اس کو شک ہو، اور بھائی جو بھی اصول دین میں شک کرے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ اب میں شک کروں نا کہ اللہ ایک ہے یا تین ہے یا اللہ ہے بھی نہیں، یہ کفر ہے۔ میں شک کروں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی نہیں ہو سکتا ہے، یہ کفر ہے۔ میں روز میعاد پہ شک کروں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یوم حساب ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اچھا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی یہاں پہ نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ اللہ کی الوہیت پہ شک ہے، نہ یوم میعاد پہ شک ہے، وہ کسی اور چیز کے لیے اطمینان قلب مانگ رہا تھا جو ان کی اپنی نبوت ہے۔ ان کی اپنی نبوت بھی نہیں، ان کا اپنا یہ کہ وہ خلیل اللہ ہے، اور وہ اگر اللہ سے مردہ کو زندہ کرنے کو طلب کریں تو اللہ اس کو کر کے دکھائے گا۔ ابھی جو آپ بتا رہے نا کہ جناب خلیفہ ثانی کو کیفیت پہ شک تھا کہ ہم کیسے مکہ جائیں، تو اسی طرح سوال کرتا نا یا رسول اللہ پھر ہم کب مکہ جائیں گے، یہ سوال کرتا نا، ہم کیفیت پہ سوال کرتا۔ اب ہمارا دل یہ کرتا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے انشاءاللہ عمرہ بجا لائیں گے، وہ ہمارا آبائی علاقہ ہے، وہاں پہ دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ اب اس سال نہیں ہوا تو کب جائیں، اس طرح سوال کرتا نا، کیسے جائیں گے۔ اس نے یہ سوال تو نہیں کیا، اس نے یہ سوال کیا، اور پھر وہ اس کے اپنے جملے ہیں کہ میں نے اس کام کے بڑے کفارے ادا کیے ہیں۔ تو اس کے اپنے نزدیک بھی میں نے ان کا اپنا قول آپ کو دکھا دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے بڑے اس کے کفارے ادا کیے اس کام کے۔ وہ کوئی معصومانہ سوال نہیں تھا، اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ جو اس کا قول ہے حدیبیہ میں، یہ بہت بڑی کیا ہے، بلے تحدی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دنیہ کہنا، اس پہ تسلیم نہ ہونا، اس کو پستی سے وصف کرنا، یہ سب بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کا عزت کرتا ہوں، اس لیے میں سے زیادہ صریح میں بات نہیں کرتا۔ جی بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔
لیکن حضرت ہم کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے عزت سے آپ صحابہ کرام کی عزت کرو حضرت، ان کی عزت کرو، ہم کیا چیزیں؟ ایک بات ہے آپ جیسے ان کا صحاب، ان کا خلوص ثابت کریں، ان کا بڑا عزت کریں گے بھائی، ثابت تو کر لیں پہلے نا۔ حضرت الحمدللہ اتنے دلائل سے ثابت کیا، پتہ نہیں ہے آپ اب اس کو مان نہیں رہے ہو، دل میں تقریباً آپ تسلیم کر چکے ہیں، دل میں اچھا ماشاء اللہ تسلیم کر چکے ہیں۔ میں میں تو آخری کہتا بات ہوں آپ بتا رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ یہ شیعہ ہو دیکھو چکے ہیں بھائی اتنے آپ۔ ایمان ثابت کیا، آیا غار سے ایمان ثابت کیا، آپ کے پاس واللہ العظیم رد نہیں ہے۔ آپ اگر یہ جو آپ جوابات دیتے ہیں جن کو میں نے رد کر چکے ہیں، ایک طالب علم کے سامنے رکھ دو وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ میں نے آیا استخلاف سے ایمان ثابت کیا، میں نے خلافت ثابت نہیں کیا، آپ اس پہ نہیں جاؤ، میں نے ایمان ثابت کیا استخلاف سے، حضرت والا آپ سے رد نہ ہو سکا وہ، آپ ان قواعد کو ایک طالب علم کے سامنے رکھ دو وہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ حضرت والا یہ آیت بیعت رضوان سے میں نے ایمان ثابت کیا، الحمدللہ یہ ایک طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمنین جو ہے وہ کیا ہے، جنہوں نے بیعت کیا ہے، ایک یہ ہے، دوسرا وہ ہے جنہوں نے بیعت نہیں کیا یعنی موجود نہیں ہے، کیونکہ جو وہاں موجود تھے سب نے بیعت کیا ہے، لہٰذا اس سے تمام مبایعین کا مؤمن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یا عربی قواعد آپ کسی عربی کے سامنے رکھ دو، پتہ نہیں آپ، ہمارا بھی زبان تو عربی نہیں ہے، لیکن یہ قواعد ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، جب ہم ان قواعد کو چھوڑتے تو کیسے سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے حضرت، یہاں پر مؤمنین وہ مظروف ہے، مقید ہے، یہ جو بایعون کا ظرف ہے، قید ہے حضرت، ٹھیک ہے، جب یہ مقید ہو گیا تو اس کے دو قسمیں بن گئے، ایک مبایع ایک غیر مبایع، ٹھیک ہے، ہم لہٰذا مانتے ہیں، مبایعین جو وہاں موجود تھے ہم سارے مومن ہوں گے۔ مانتے ہیں کہ مومنین کے دو قسمیں، جو ایک بیعت کی ہے، ایک وہاں پہ نہیں ہے، بیعت نہیں کی، لیکن یہ جزاک کہ اللہ ماشاء اللہ ہاں، ماشاء لیکن اللہ آپ کا حضرت، آپ کا ادعا یہ نہیں ہے، آپ کا ادعا یہ کہ ہو جن گیا لوگوں نے حضرت، بیعت کی ہے حضرت ہو وہاں پہ گیا، کسی، ہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت جن ہو لوگوں نے گیا، بیعت کی ہے وہ سب کے سب مومن ہیں، یہ نہیں آیا میں، بس ٹھیک ہے نا۔ بس ماشاء اللہ حضرت ہو گیا حضرت، یہ آپ یقین کرو، آپ اپنے اس جملے پہ بھی سوچے، آپ نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ مؤمنین کی دو قسمیں، ایک مبایعین ہے ایک غیر مبایعین ہے، تو ہوں، جو مبایعین ہے نا وہ مؤمنین ہے تو ختم ہو گیا، بیعت تو نہیں سب نے نہیں، کیا ہے نا۔ مبایعین کی دو قسمیں ہیں نا، مبایعین کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مومن ہے ایک غیر مومن ہے۔ مبایعین کی تقسیم کا یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یہاں پر مؤمنین کے تقسیم کا ذکر بالکل ہے۔ بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں مقید بار کا بار یہ آپ ہے سے نا کہ حضور، آیام اس آیہ شریفہ مقید میں مقسم ہوتا ہے، یہ کوئی عقلی مسائل ہے، ایک منٹ، ہم، مقید مقسم ہوتا ہے، اس کی تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو کہا رجل عالم، تو ہم، ایک غیر عالم بھی ہو گیا، رجل فی الدار، تو ایک غیر فی الدار ہو گیا، صحیح ہے۔ دیکھو یہ حال ہو گیا، وہ ذوالحال کے لیے قید، صفت موصوف کے لیے قید، ظرف مظروف کے لیے قید، اس کی وجہ سے مظروف اسی طریقے سے موصوف اور ذوالحال جو ہے وہ مقسم واقع ہو جاتا ہے، یہ آگے اس کے اقسام بن جاتے ہیں خود بخود عقلی طور۔ الحمدللہ حضرت آپ کے ذہن میں آ گئی یہ بات، ابھی میں مطمئن ہو گیا، شکر ہے اللہ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گیا، یہ ایک بات ہو نہیں گیا، ہوا یہ نہیں لوگ ہوا سن لیں بھائی، گے، پھر اوکے بھائی، آپ بھی سن لیں گے انشاءاللہ، لوگ بھی سن لیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کا ایک اور اعتراض تھا حضرت والا، ہم، صحیح ہے، آگے اب آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق میرے اوپر جو بات کیا حضرت، میں نے کب بولے، میں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی الوہیت میں شک ہو، یا اس کے اس میں شک ہو کہ وہ احیاء احیاء کر سکتے یا نہیں؟ حضرت والا کیفیت احیاء کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا ہے اپنے اطمینان کے لیے، ولیکن لیطمئن قلبی، آپ کے اور چیزیں وہاں نہیں چلے گا، دیکھو ولیکن لیطمئن قلبی، لہذا کیفیت احیاء میں شک تھا حضرت والا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ زبردستی بنا رہے ہو، لہذا وہاں پر بھی فتح کی کیفیت میں شک ہو گیا، کیونکہ فتح وہ دوسرے صورت میں سمجھ رہے تھے، وہ صلح کی صورت میں تبدیل ہو گیا تو شک ہو گیا، ایک بات۔ اور آپ کو یہ میں نے بھی بتایا ہے کہ دیکھو اس وقت کہ رسول تو علیہ السلام نے کیوں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں تو لگایا، یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اور ایک وہ بات کیوں اور نہیں حضرت، پوچھا بھائی، اس نے کیوں نہیں ٹائم پوچھا؟ بھی نہیں آتا، چلو آپ نے ٹائم میں بتا دیں گے حضرت، ٹائم ختم ہو اوکے گیا، ٹائم اوکے ختم ہو جی، گیا، پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ دیکھو اوکے، حضرت ایک اور بات ہے، الست رسول اللہ حقا، یہ جملہ کیا چیز ہے؟ یہ یقین کی جملہ ہے حضرت، یہ الست شک کا رسول جواب، اللہ حقا، یہ یقین کا جملہ ہے۔ آپ کو میں نے مثال دیا، الست بربکم، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے ربوبیت پر شک تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں نا، حمزہ استفہام حرف نفی پر داخل ہے، آپ قواعد سیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا ہم شروع کر آپ کو پڑھا ہے، یا کسی مدرسے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں؟ بات سنو،
یہاں پر حمزہ استفہام حرف نفی پر داخل ہے کہ اس بات اور یقین کے لیے آتا ہے. الست بربکم کا معنی ہے میں تمہارا رب ہوں. صحیح ہے. اسی طریقے سے الست رسول اللہ حقا کا معنی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ تصدیق ہے حضرت والا. یہاں سے آپ کو اوپر کے فتوے نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے حضرت. اوکے جناب. آپ کے اوپر حضرت جی تیرے 8 اعتراضات ہے، 7 نہیں 8. یہ دیکھو حضرت ناراض نہیں ہونا، ٹائم اتنا نہیں ہے، اس کو گنتی کر دو ایک مرتبہ. حضرت والا آپ نے صحبت کے لیے ایمان کا شرط نہ ہونا یعنی ایمان کا شرط نہ بھی کرنا آپ کا دعویٰ ہے. آپ نے ثابت نہیں کیا ہے. صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، آپ سے یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 آپ نے ابو جہل کو صحابی کہا ہے، آپ سے ثابت نہیں ہو سکا ہے. نمبر 3 ابو جہل کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا ہے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ تو منافقین کو بھی قتل نہیں فرماتے. نمبر 4 آپ کو ابھی تک لا تحزن کا آپ نے جواب نہیں دیا. آپ اس کو حزن نہیں کرو، میں ادھر دیکھو. آپ نے کہا کہ حزن جو ہے وہ مافات کے لیے آتا ہے، ہمیشہ کے لیے. میں نے آپ کو کہا کہ ہمیشہ کے لیے مافات کے لیے نہیں آتے. میں نے آپ کو آیت دی ہے، آپ نے اس کو مافات پر حمل نہیں کر سکا. آپ ترجمہ حال اور استقبال والا کرتے تو کیا مافات پر حمل ہے؟ یہ آپ سے ثابت نہیں ہو سکا حضرت. نمبر 5 آیت استخلاف کا میں نے ترکیب کر کے ترجمہ کیا، آپ اس ترکیب کو نہ رد کر سکتے ہو تو ترجمہ کو بھی کیسے رد کر سکتے ہو؟ نہیں رد ہو سکا آپ سے. نمبر 6 حضرت والا آپ نے جو ہے فرار کا دعویٰ کیا تھا، فرار کے جو روایات آپ نے پیش کیے تھے سارے میں نے رد کیا حضرت والا. نمبر 7 یہ آیت بیعت رضوان حضرت والا میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا، آپ اس کو رد نہیں کر سکتے ہو حضرت. نمبر 8 آپ نے کہا فمن نکت فانما ينكث على نفسه. حضرت میں نے آپ کو کہا تھا لئن اشرکت ليحبطن عملك. آپ نے کہا وا حکم واقع ہے تو یہاں بھی حکم واقع کرو کہ پتہ چل جائے. ٹھیک ہے حضرت والا. یہ اعتراضات آپ کے سر پر ہے. حضرت والا آپ کا ایک اعتراض اور باقی ہے، پچھلے کلپ میں ہم نے کیا ہے. اعتراض آپ نے آیت استخلاف پر کیا تھا. یہاں پر مطلب یہ کہ آمنو منکم بعض تم میں سے مسلمان ہیں، یہ مطلب آپ نے بیان کیا تھا. آپ نے اس کے تائید میں ایک دوسرا آیت پیش فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. حضرت والا یاد ہے یہ آیا تھا. آپ نے اس دلیل میں پیش کیا تھا حضرت کہ تو یہ تو میرا دلیل ہے حضرت. الحمدللہ یہاں سے بھی وہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھو مخاطبین کون تھے حضرت والا؟ بنی اسرائیل تھے نا یا کچھ اور تھے؟ اسرائیل تھے حضرت. اور یہ بعض جو ہے بعض جنہوں نے اعتدا کیا ہے حضرت یہ کون ہے؟ یہ بھی بنی اسرائیل ہے نا. ٹھیک ہے حضرت. تو یہاں پر دیکھو تم تمام مخاطبین بنی اسرائیل. میں تک گیا ہوں حضرت، ناراض نہیں ہونا، میں 6 گھنٹے بیٹھا ہوں 6 گھنٹے سے. یہ تمام مخاطبین جو ہے بنی اسرائیل ہے، تو تم تمام بنی اسرائیل میں سے بعض بنی اسرائیل نے اعتدا کیا. ٹھیک ہے حضرت. تمام بنی اسرائیل میں سے بعض نے اعتدا کیا. حضرت یہ ترجمہ وہاں آیت میں بھی کرو، آیت استخلاف میں کہ آپ تمام مومنین میں سے بعض مومنین کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا. میرا دلیل ہے، بعض نے ایمان لایا. میرا دلیل ہے. آپ نے دیکھو لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. آپ اس سے استدلال کرو. کیسے کرتے ہیں استدلال؟ تو یہی ہے کہ مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، سارے بنی اسرائیل. اور ان میں سے منکم سے کون مراد ہے؟ بعض بنی اسرائیل جنہوں نے اعتدا کیا. لہٰذا تمام بنی اسرائیل میں سے بعض نے اعتدا کیا. اسی طریقے سے وہاں پر آیت کریمہ میں کہ تمام مؤمنین میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا. ایک بات ایک غلطی آپ اپنا اور سمجھ لے پھر سمجھ جاؤ گے حضرت. ہمیشہ جملہ کے اندر یہ دیکھو ایک محکوم بھی ہوتا ہے، ایک محکوم علیہ ہوتا ہے حضرت. فعل فاعل ہوتا ہے، فعل فاعل. حضرت آپ یہاں پر فعل آمنو کو بناتے ہو، حالانکہ فعل وعدہ ہے حضرت، وعدہ فعل ہے. ٹھیک ہے. اور الذین آمنوا منکم یہ مجموعہ فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجموعہ فاعل ہے. یہاں پر حکم صرف ایک ہے، اسناد صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کس کے ساتھ؟ الذین آمنوا منکم، اے مؤمنین تم میں سے بعض کے ساتھ. صحیح ہے. چلو ایک اور بات ہے. چلو میں نے ایک تسلیم کے طور پر کہا کہ آپ کے اس غلط بات کو خود تسلیم کرو. خود پیچھے ہٹ گیا پتہ چل گیا نا کہ غلطی پہ ایک اور بات بھی سن. آپ نہیں فرضی مسئلہ ہوتا ہے نا، فرضی مسئلہ جو ہے وہ تو فرضی ہوتا ہے. سنو پتہ چل گیا بھائی.
فرض کرو کہ آپ نے جو غلط معنی لیا ہے نا، یہ بھی ہمارا مدعا ثابت کرتا ہے حضرت، آپ کا جو یہ معنی ہے، کیونکہ دیکھو بعض جن کے ساتھ ایمان کا وعدہ ہوا ہے تو وہ ظاہر ہوا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں، اور وہی مومن ہے حضرت، تو مومنین بھی وہی ہو گیا نا۔ یہ آپ اگر بعض معنی مراد لیتے تب بھی میرا مدعا ثابت ہوتا ہے حضرت، لہٰذا آپ کے سر پہ 8 اعتراضات ہیں حضرت، ان کو اتار دیں اپنے سر سے جلدی جلدی۔ ٹائم پورا ہو گیا میرا، ٹائمر لگا لو جی پورا ہو حضرت، گیا، اپنا پورا ہو گیا، فارغ پورا کر ہو گیا، پورا ہو گیا۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فرماتے ہیں کہ ان کے بہت سارے اعتراضات ہیں، ہم نے ان کا جواب نہیں دیا۔ ایک کہتے ہیں صحبت کا، میں نے اتنے احادیث ان کو دکھا دیا، بار بار دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے روز قیامت جو لوگ مرتد ہیں اور جو لوگ ان کا وجہ ارتداد بھی کیا ہے، بدعت ہے۔ کرنے کی اجازت دیتے ہو؟ جی سر بولیں، بسم اللہ۔ آپ نے جو یہ بولا کہ روز قیامت، وہ تو میرا دلیل ہے حضرت، آپ کا وہ کیا میرا دلیل، کیسی دلیل دلیل؟ ہے، وہ ظاہری ایمان کی وجہ سے ان کو صحابی بولتا ہے، صحیح ہے حضرت، وہ ایمان کی وجہ سے ان کو صحابی بولتا ہاں ہے۔ جو مرتد ہے، مرتد ہے، ابھی سے بتایا نا، پیغمبر کو تو پتہ ہے کہ مرتد ہے۔ مرتد ہے پھر تو اس کو زبردستی پکڑ کے نہیں لاتا ہے نا، ہاں جب وہ اللہ مرتد تعالیٰ ہے، فرماتے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کو یہ پتہ ہے کہ مرتدین وہ صحابہ مرتد ہے۔ نہیں ہے، وہ صحابیت سے نکل جاتے تب بھی میرا مدعا ثابت ہو گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ کے اس روایت سے 2 طریقوں سے دعویٰ ثابت ہو رہا ہے۔ ہاں آپ استدلال کر لینا بھائی، وہ ہم نے اتنے احادیث دکھا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی دیں گے کہ یہ مرتد ہیں اور انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، اور اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کا لغوی معنی بھی کیا ہے؟ جو آپ کے صحبت میں پائے، جو شخص آپ کے صحبت ہو، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، جو بھی عقیدہ ہے، اس سے کام، امیر ہے، غریب ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر بھی کہتا ہے کہ صحابی کے لیے ایمان کا شرط ہے۔ میں نے ان سے بار بار دیکھا کہ ایک حدیث دکھاؤ، حدیث انہوں نے کوئی نہیں دکھائی، میں نے تو بہت سارے حدیث دکھائے۔ کہتے ہیں ابو جہل صحابی ہے، جب قرآن نے کہہ دیا اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صاحب ہے، اگر یہ پیغمبر ان کے صاحب ہے، وہ بھی پیغمبر کے صاحب ہیں، بالکل اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت پا چکے ہیں، مشرک کافر سب ان کے صحبت پا چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو جہل اس لحاظ سے، لغوی لحاظ سے صحابی ہیں، بالکل صحابی ہیں، مشرک صحابی ہیں، بالکل پیغمبر بھی ان کے صحابی ہیں، کفار کے صاحب ہیں، اس میں قرآن کا نص ہے۔ ابو جہل کو کیوں قتل کیا؟ کیونکہ تلوار لے کے آیا تھا، جنگ میں لے کے آیا تھا۔ اگر کوئی بھی صحابی تلوار لے کے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں تو اس کو قتل کر دیتے، اس میں شک ہی نہیں۔ کہتے ہیں لا تحزن، مفاد کے لیے نہیں ہوتا بھائی، ہمیشہ مفاد کے لیے ہوتا حزن۔ روز قیامت اہل ایمان کو حزن نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، یعنی ان کے ہاتھ سے دیکھ ہم قیامت جائیں گے نا، قیامت میں ہمارے دنیا میں جتنے ہماری دولت ہے ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا نا۔ ابھی میں نے دنیا میں مثلا پیسے بنائے، گھر بنائے، وغیرہ وغیرہ، روز قیامت یہ میرے ہاتھ سے نکل، اب اس بات پہ مجھے حزن نہیں ہوگا۔ مومن کو روز قیامت حزن بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا۔ حزن کس بات کا نہیں ہوگا؟ اس بات کا نہیں ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے جو چیزیں نکل چکی ہیں دنیا میں، مثلا مومن بڑا امیر تھا، دنیا میں مومن بڑے پیسے تھے، اس کے بیٹے وغیرہ سب کچھ تھے، ان سے وہ بچڑ گیا ہے، اس کے محل تھے، کاروبار تھا، مومن نے وہ سب مرنے کی وجہ سے وہ انسان کے ہاتھ سے نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب قیامت میں اس بات کا اس کو حزن ہی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے۔ خوف کس بات کا نہیں ہے؟ کہ وہ جہنم نہیں جائے گا، نہ پیچھے کا خوف ہے، نہ آگے کا، نہ پیچھے کا حزن ہے، نہ آگے کا خوف ہے، تو اس میں بھی حزن ما قبل کے لیے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ فرار کے روایات کو میں نے رد کیا، کوئی رد نہیں، میں نے اس کا تواتر ثابت کیا، آپ کے اپنی کتب سے ثابت کیا۔ آپ نے کیا رد کیا؟ آپ نے کیا، کون سا رد کیا؟ آپ کے جب امام، اب زہبی شیعہ تھا، اب مجھے زہبی شیعہ تھا، زہبی جیسا کٹر ناصری دنیا میں کوئی ہے؟ حاکم امام و اہل الحدیث فی عصرہ، اس نے تصحیح کیا، آپ کے اکابر نے جب تصحیح کیا آپ کی اپنی کتابوں سے، کہتا ہے میں نے رد کیا۔ اور بھائی جرح و تعدیل کا نام نہ لینا، میں نے دکھا دیا نا ابو حنیفہ صاحب کا، جرح و تعدیل کے پہ آئیں گے تو آپ کی مذہبی باطل ہو جائے گی، اس کا تو آپ نے کبھی جواب، اس کا تو جواب ہی نہیں دیا نا آپ نے۔ موضوع نہیں ہے نا۔ اچھا ہاں، موضوع نہیں ہے، کیوں آپ کو جواب ہوتا تو جواب دے دیتے، جواب ہی نہیں ہے۔ اچھا، کہتا ہے میں نے آیت کی ترکیب کیا، وعد کس آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اور بھائی آپ، مجھے نہیں پتا آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہے، اس میں منافقین کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کسی منافق نے بیعت کی ہے تو اس کا یہاں پہ ذکر ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، مومن کے 2 قسمیں، جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے بیعت نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے، یہ بہت واضح ہے، اس کا ترکیب سے کوئی تعلق ہی نہیں، آپ غلط بتا رہے ہیں۔
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. میں نے کہا یہ اس آیت کی شبیہ ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. دیکھیں اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے اعتدا کیا تھا ہفتے والے دن، یہودیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے. روز ہفتے کو ان کو اجازت نہیں تھی شکار کرنے کی، انہوں نے روز ہفتہ شکار کیا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ نے ان کو مسخ کر دیا. یہ سب بنی اسرائیل نہیں تھے، کچھ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے اعتدا کیا تھا. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، جو آپ میں سے کچھ ہے، میں نے ان کو وعدہ دیا کہ میں ان کو اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے والوں کو خلیفہ بناؤں گا. ٹھیک ہے نا، یہ بہت واضح ہے، من تبعیض کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ فمن آپ نے کوئی نقطہ بنایا فمن نکث فانما ينكث على نفسه، اس کے متعلق آپ نے کیا بولا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، آپ کا رد کیا تھا؟ حضرات آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ عہد کو توڑیں گے، یاد ہے نا؟ تو آپ کو میں نے کہا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک. دیکھیں کہ اگر آپ شرک کریں تو میں آپ کے اعمال کو ظاہر کروں گا. لازمی بات ہے کہ رسول اللہ، یہ جو شرک، اگر آپ شرک کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، کبھی شرک نہیں کریں گے، کبھی شرک نہیں کریں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یہ دوسروں کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص مشرک ہو جائے نا، مسلمان مشرک بن جائے، اس کے عمل حبط ہو جائیں گے. رسول اللہ ظاہر میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حقیقت میں وہ مخاطب نہیں ہے. یا کعنی واسمعی یا جارہ، تجھ سے کہتا ہوں تاکہ دوسرے سمجھ لیں، اس طرح مراد ہے. لیکن فمن نکث، وہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتے. مشرک ہونے کا کیسا احتمال ہے؟ امکان ہی نہیں ہے. فمن نکث فانما ينكث على نفسه. جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اس بیعت کو توڑ دیں گے، تو وہ جو توڑے گا، فمن نکث، جو بھی توڑ دے، وہ اپنے نقصان میں توڑ دے گا اور وہ جنت نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، بات اب جو اللہ نے خبر دی، تو اس بات کا احتمال ہے کہ بعض لوگ توڑ دیں اس بیعت کو. ٹھیک ہے نا، اور ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اس بیعت کو توڑ دیا وہی تھے جو جنگ سے بھاگے تھے، حنین میں بھاگے تھے. جب بیعت کیا نا حنین میں، تو بخاری میں ثابت ہے کہ خلیفہ صاحب بھاگ گئے تھے، اور خیبر میں فوراً اس کے بعد بھاگ گئے تھے، یہ تو ثابت ہے. اچھا، جب یہ سب ثابت ہوا تو الحمدللہ. اور جن لوگوں سے اللہ راضی، ان کی نشانی ہے کہ ان پہ سکینہ نازل ہوا. سکینہ جس پہ نازل ہوا جنگ سے نہیں بھاگتا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو ان کے اپنے کتب سے کچھ روایات پیش کروں. یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو شک نہیں ہوا، شک ہوا تھا کیفیت پہ. تو کیفیت پہ کیوں سوال نہیں کیا نا؟ آدمی جس بات کا پہ سوال کرتا اسی بات پہ اس کو شک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں پوچھا ہے الست بربکم، یہ سوال کس کے لیے؟ اس سوال اس لیے ہے کہ وہ سامنے والے سے اقرار لے لے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو شک ہے. عمر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شک ہے. اللہ تعالیٰ کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ہر چیز کا جانتا ہے، اس کو تو شک ہی نہیں ہے. عمر صاحب کو جو یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہ شک کی وجہ سے سوال کر رہا ہے، علم کی وجہ سے سوال نہیں کر رہا. وہ خود کہہ رہا ہے شک میں، مجھے شک ہوا تھا. اچھا، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں یہ بعض روایات. یہ دیکھیں، یہ کتاب البحر الزخار المسنود المعروف بمسند البزار، اس میں ملاحظہ فرمائیے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253، حدیث نمبر 148. سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، میں سند بھی ثابت کر دوں گا. ابو عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ابن عمر اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، انہ قال اتہموا الرعی فی الدین. اس نے کہا دین میں رائے کو گولی مارو، رائے کی اتباع نہ کرو. فلقد رأيتني يوم ابی جندل ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأی. صلح حدیبیہ کے وقت، اور یوم ابی جندل یعنی صلح حدیبیہ، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں نے اپنی سوچ کی وجہ سے رد کرنا شروع کیا تھا. اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کیا. اچھا، یہ حدیث السنن المدخل الى السنن الكبرى للحافظ البیہقی الجزء الاول، چاپ سنہ 1404 ہجری میں. اسی روایت کو نقل کرتے ہیں عبید اللہ ابن عمر سے، لقد رأیتنی ارد امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ برأی اجتہادا. میں اپنے رائے اور اجتہاد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر رہا تھا یوم حدیبیہ. اس حدیث کے ذیل میں صفحہ یہ 72 ہے. اس نے کہا رواہ البزار و رجال الصحیح. اس کو بزار نے روایت کی، اس کے رجال بخاری کے رجال ہیں. اس نے خود اعتراف کیا کہ میں وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر رہا تھا. فلا وربک لا یؤمنون حتی جو پیغمبر کی بات کو رد کرے اپنی سوچ کی وجہ سے،
اور سامنے سے آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، اور اس طرح کے سوالات وہ خود بھی کہتا ہے مجھے شک ہے. تو میرے بھائی جب اس طرح ہے تو آپ مجھے بتائیں، جب اس نے خود اعتراف کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس وقت تک کہ جب تک یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب آپ کو یہ ہر مسئلے میں آپ کی بات نہ مانے اور اپنے دلوں میں بھی آپ کی بات سے ناراض نہ ہو، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہے. واضح بات ہے بھائی، جو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کیا، خود کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے، خود اس کے اپنی وجہ شک بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ رب العالمین، آپ بالکل ہر لحاظ سے اپنے شیخین صاحب کا اسلام ثابت کرنے میں فیل ہو چکے ہیں. اب ہمارے دلائل کا بھی کوئی جواب دے دو نا، وہ تیمم والی کسی کا جواب دے دینا نا بھائی، ایسے پھنس گئے. حضرت جی بسم اللہ چلے آپ الرحمن ایسا الرحیم. کرتے ہیں نا، ایسا کرتے ہیں آپ مجھ سے ایک سوال کریں جو بالکل خاص ہے، آپ کا پوائنٹ اس سے سوال سے ثابت ہوتا ہوں. میں بھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک سوال آپ، ایک سوال ایک، بس وہ 5 منٹ میں اسے جواب دے دیتے ہیں. موضوع یہی ہے ایمان شیخ ہے. بات ہے نا حضرت، ہاں میرا تو یہ سوال ہے کہ آپ صحبت کے لیے ایمان نہ ہونا ثابت کریں، یہ سوال یہی ہے، 5 منٹ میں میں جواب دے دوں. ہاں. آپ نے ابھی تک میرے 8 سوالات میں سے حضرت ایک کا بھی جواب نہیں دیے. یہ جوابات تو نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں. جوابات آپ نہیں، مجھے مجھے یہ یہی ثابت آتے. کرے کہ صحابی کے، ایک منٹ، صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، یہ مجھے ثابت کرے. جی جی ابھی میں 5 منٹ لیتا ہوں، 5 منٹ کے بعد میں ان کے سوال کا جواب، 5 منٹ میں سوال کا جواب دوں گا، پھر میں ان سے ایک سوال کروں گا، پھر یہ میرے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں صحابی کے لیے ایمان کا شرط ہے، تو آپ نے بھی کوئی دلیل تو پیش نہیں کی نا. میں نے آپ سے بار بار دلیل طلب کیا کہ آپ ایک دلیل پیش کریں کہ جس کے میں لیے نے تو اتنا پیش کیا، آپ مانتے نہیں ہو. کوئی بھی پیش نہیں کیا. آپ نے صرف علماء کے اصطلاحات پیش کیے. میں نے یہ آپ کے اصولی کلمے کی جو روایت پیش کیا، وہ آپ اس میں لفظ صحابی ہے نہیں اس کا. بہرحال دو اچھی بات ہے، وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے کیا پیش کیا تھا. میرے محترم ناظرین، صحابی کے لیے لفظ صحابی صحبت سے مشتق ہے، یعنی وہ شخص جو کسی کا ہم صحبت رہا، بس اس کو صحابی کہتے ہیں لغت میں. علماء کے اصطلاح میں، یہ اصطلاح بعد میں بنی ہے، علماء کے اصطلاح میں صحابی وہ شخص ہے جو مسلمان ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیکھے اور اسلام پہ مرے، اس کو صحابی حضرت کہتے آپ جس کتاب سے لغت کا وہ پیش کرتے ہیں، ہیں. لغت کا، ہاں اسی کتاب سے آپ سے میں اثر پیش کرتا ہوں صحابی. اوکے، پھر پیش کر، آپ پیش کر لینا، کوئی بات نہیں. والکفایہ فی علم العلم، وہ علماء کی اصطلاح، وہ کتاب لغت نہیں ہے، وہ کتاب اصطلاحات ہے. یہ علماء کے اصطلاح صحابہ کے علم الحدیث کی کتاب ہے، وہ کوئی لغت کی کتاب نہیں ہے، علم الحدیث کی کتاب. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں ان کے خدمت میں پیش کرتا ہوں ان کے اپنے کتب سے صحیح احادیث جن میں واضح طور پر صحابی کے لیے ایمان کا شرط نہیں ہے. کتاب ہے بخاری میرے محترم ناظرین، کتاب دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 818 ہے، حدیث نمبر 4625 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. میرے امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا یا رب اصحابی، یا رب میں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، میرے قریب، اصحابی صیغہ تصغیر کے ساتھ، یہ تو میرے قریبی صحابہ ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدث بعدک، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب آپ نے ان سے فراق اختیار کیا ہے یہ مرتد تھے، مرتد اسی وقت سے مرتد بنے. تو اس میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے خبر دے رہے ہیں، دنیا میں تھے، قیامت کے دن میرے کچھ صحابہ مرتد محشور ہوں گے، ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے لفظ صحابہ استعمال کیا، کہ میں کہوں گا کہ یہ صحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ لفظ صحابی مرتد کے لیے
منافق کے لیے استعمال کرنا اس میں یہ غلط نہیں ہے. جی سر بولیں, کچھ کہہ رہے تھے آپ, بولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کو صحابی گمان کروں گا حالانکہ وہ مرتد ہوں گے, یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ ہوں گے. یہ آپ کو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث یہ ہے میرے بھائی, فاقول یا رب اصحابی, یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں, ہاں نا, یہ میرے صحابہ ہیں. یہ نا میں کہوں گا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں. صحابہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ صحابہ نہیں ہے, کیا فرمائیں گے؟ نہیں, اللہ نے کہا صحابہ نہیں ہے. مرتد ہو اللہ چکے نے ہیں. اللہ نے نہیں کہا یہ صحابہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ جب یہ کہیں نا کہ مرتدین ہے تو خود بخود یہ ثابت ہوگی کہ صحابہ نہیں ہے. وہ آپ بنا رہے ہیں نا, وہ آپ بنا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا یہ صحابہ نہیں ہے. آپ اللہ نے بنا نہیں رہے, آپ بچوں کی طرح, آپ کو بچوں کی طرح یہ کرنا چاہیے. تب آپ مانو گے. آپ اپنے سے اضافہ کر رہے ہیں کہ اللہ کہہ دے گا یہ صحابہ نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بولنے والے کہ یہ وہ صحابہ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں میرے صحابہ. وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں پیغمبر, یا ان کو زبان نہیں آتی, کیا مشکل ہے, ان کو تو زبان آتی ہے, وہ پتہ بھی ہے کہ الفاظ کے کیا معنی ہے. گمان کریں گے حضرت, گمان غلطی ہو گئی, نبی کو غلطی ہو گئی ہے. اور بھائی جب وہ خود بتا رہے ہیں, ابھی سے بتا رہے ہیں, نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے, یہ الگ ٹاپک ہے. تو یہ غلط ہے. یہ تو ابھی اس بات کو تو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہوں گے نا, خود ہی خبر دے رہے ہیں. ان کو تو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہے. وحی کے ذریعے پتہ چلا نا, پتہ چلا نا کہ مرتد ہے. ایسے ہوں گے کچھ لوگ. ابھی دنیا میں دیکھیں, ایک منٹ بھائی صاحب, ابھی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہوں گے. ان کا ارتداد کی وجہ کیا, انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. تو یہ نہیں کہنا ان کو پتہ نہیں ہو, بالکل ان کو پتہ ہے. انہیں کو جن کو پتہ ہے کہ یہ مرتد ہوں گے, وہ بھی اللہ نے ان کو علم دیا. ہم نہیں کہتے کہ پیغمبر کو اپنے ذات سے علم غیب حاصل, اللہ نے خبر دی, اللہ نے ان کو سکھایا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہی مرتدین کو انہوں نے اپنا صحابہ بولا ہے. وہ بہت واضح ہے بات. اب میرے ساتھ یہ واضح ہے, صحابہ نہیں بولا. کیا بولا, کیا بولا, کہا ہے کہ میں تو صحابہ گمان کروں گا, نہیں بولا. بولا یا رب اصحابی, اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. بات کرتے ہیں عدم علم کی وجہ سے حضرت. جب پتہ چلے, دیکھو جب اللہ کہے کہ مرتد ہے, پھر بولے کہ نہیں یہ تو میرے صحابہ ہے, یہ مرتد میرے صحابہ ہے, بولے پھر تو نہیں ہے نا, خاموش. اللہ نے بالکل اللہ نے ان کو خبر دیا, اللہ نے خبر دیا, اللہ نے ان کو خبر دیا کہ مرتد ہوں گے, انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے, اور انہی کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صحابہ استعمال فرمایا. اچھا, اب میرا سوال آپ سے, میں آپ سے سوال کروں قبلہ یا نہ کروں؟ حضرت آپ کی مرضی ہے, جو آپ وہ سمجھتے ہو. میں تو ایک طالب علم ہوں, کر لوں. آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں. چلو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں بھائی. مسئلہ یہ امامت پر, دیکھیں آپ کا عقیدہ ہے یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے لیے امام بنایا ہے تا روز قیامت. ٹھیک ہے نا, تا روز قیامت انہوں نے اپنے لیے امام تعین کی فرمایا ہے. اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, قرآن کا نص ہے. اس کے منکر پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ حکیم ہے, اللہ کا علم ہر چیز پہ محیط ہے, اللہ کا علم. اور رسول اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا. تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلتے ہیں, یہ کتاب انارۃ الدجا فی مغازی خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ کتاب دار المنہاج میں چھپی ہے سنہ 2006 میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے کہانیاں ہیں, ان کے ہسٹری ہے, تاریخ ہے. سب سے پہلا جو غزوہ ہوا ہے غزوہ ودان ہے, سب سے پہلا غزوہ. اس میں واستعمل علی المدینہ سعد بن عبادہ, مدینہ میں سعد بن عبادہ کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے ہیں, جانشین بنا کے گئے ہیں. اس کے بعد جو غزوہ ہوا ہے غزوہ بوات ہے. واستعمل علی المدینہ السائب ابن مضعون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کس کو خلیفہ مدینہ پہ اپنا جانشین بنا کے گئے ہیں, جناب سائب کو. اس کے بعد جو تیسرا غزوہ ہے غزوۃ العشیرہ ہے. غزوۃ العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل علی المدینہ ابا سلمہ ابن عبد الاسد, ابا سلمہ ابن عبد الاسد کو خلیفہ بنا کے گئے. اس کے بعد غزوۃ بدر الاولی, پہلا جو بدر ہے بدر صغریٰ,
اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے. اس کے بعد جو غزوہ بدر الکبریٰ ہے، غزوہ بدر الکبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو لبابہ کو مدینہ پر جانشین اور خلیفہ بنا کر گئے. اس کے بعد غزوہ بنی سلیم ہے، واستعمل علی مدینہ سباع ابن عرفتہ، جناب سباع کو انہوں نے مدینہ پر اپنا عامل بنا کے گئے. اس کے بعد غزوہ بنی قینقاع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف علی المدینہ ابا لبابہ، مدینہ پر ابو لبابہ کو خلیفہ بنا کر گئے. اس کے بعد غزوۃ السویق ہے، اس پر واستخلف علی المدینہ ابا لبابہ، ابو لبابہ کو، یہ مختلف صحابہ ہیں، کبھی کسی صحابہ کو اپنا جانشین بنا کے جاتے ہیں. اس کے بعد غزوہ ذی قرقرہ ہے، 9واں غزوہ، مدینہ پر عبداللہ ابن مکتوم جو ایک اندھا صحابی تھا، اس کو مدینہ پہ اپنا عامل بنا کے گئے، خلیفہ بنا کے، امیر بنا کے گئے. اس کے بعد غزوہ ذی امر و غطفان ہے، 10واں غزوہ، مدینہ پر استخلف علی المدینہ عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کو مدینہ پر عامل بنا کے گئے. اس کے بعد غزوہ بحران ہے، استعمل علی المدینہ ابن مکتوم کو بنا کے گئے. اس کے بعد غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں استعمل علی المدینہ ابن مکتوم کو پھر مدینہ میں اپنا عامل بنا کے گئے. غزوہ حمراء الاسد ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابن مکتوم کو بنایا، اکثر ابن مکتوم کو بنایا پیغمبر نے سب سے زیادہ. اس کے بعد غزوہ تو بنی النضیر ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو بنایا اپنا عامل. غزوہ ذات الرقاع ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر عثمان ابن عفان کو بنا کے گئے. اس کے بعد غزوہ بدر الاخیرہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، منافق کا بیٹا مومن تھا، اس کو بنا کے گئے. اس کے بعد غزوہ دومۃ الجندل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباع ابن عرفتہ الغفاری، اور اسی طرح چلتے جائیں آخر تک. سب غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے تھے، کسی کو اپنا عامل خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کبھی انہوں نے یہ ترک نہیں کیا. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ واپس آئیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ غزوہ کے لیے جاتے تھے، بہت قریب جاتے تھے، دور نہیں جاتے تھے. مثلا غزوہ احد آدھا گھنٹہ ٹیکسی میں آپ جائیں نا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے احد تک 20 منٹ ہے ٹیکسی میں. صبح جاتے تھے، شام کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ شام کو واپس آ رہے ہیں. تو خلیفہ نصب کرتے تھے، اور یہ جب انہوں نے خلفاء نصب کیے کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا، خواب سب اپنے حکم سے خود انہوں نے نصب کیا. جتنے انہوں نے سرایا بھیجیں، لشکریں جہاد کے لیے بھیجیں، سب پہ انہوں نے عمراء نصب کیے. کبھی اس امر کو محمل نہیں چھوڑا بھائی کہ قوم لشکر ہو، اس لشکر کا کوئی کمانڈر، کوئی امیر نہ ہو. امیر نصب کرتے اور مشورہ بھی نہیں کرتے تھے کہ میں کس کو بناؤں کس کو نہ بناؤں، اپنے حکم سے بناتے. یہ ان کا سیرہ ہے. اچھا، یہ ان کا سیرہ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسا سفر ہے، آخرت کا سفر، کہ امت سے انہوں نے دور ہونا ہے قیامت تک، اور ان کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور یہ ان کا شریعت آخری شریعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ہادی ہیں. وہ جب بھی مدینے سے کچھ گھنٹوں کے لیے بھی گئے تو انہوں نے اپنا جانشین نصب کیا کر کے گئے. اب اس آخری سفر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اب واپس نہیں آنا، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اس امت کو ایک قائد کی ضرورت ہے، ایک امام کی ضرورت ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی امامت کرے، قیادت کرے. اور اس کے صفات ایسے ہونی چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اسی طرح علم ہو، اسی طرح شجاعت ہو، اسی طرح ہدایت ہو اللہ کی جانب سے. ہمارا شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام میں امت کو حیران سرگردان نہیں چھوڑا ہے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، پیغمبر نے کچھ بولا ہی نہیں، نہ اللہ نے بولا نہ نبی نے بولا، کچھ بھی نہیں بولا بھائی، محمد کو حیران رکھے. بعد میں صحابہ کو پتہ چل گیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بولا ہی نہیں، آؤ ہم امام بناتے ہیں، آؤ ہم خلیفہ بناتے ہیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بھائی جب بھی جاتے تھے اپنا خلیفہ جانشین تعین کرتے تھے. لیکن اب جو سفر ہے آخرت ہے، سب سے طویل سفر ہے، اور اس سفر کے ان کے جانے کے بعد امت کے 73، انہوں نے خود کہا میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اور وجہ اختلاف بھی امامت کی وجہ سے، مسئلہ امامت پہ اختلاف ہے. اس مسئلے پر
ان کو پتہ بھی تھا کہ اختلاف ہوگا، کوئی بیان نہیں کیا. تو آپ کا میرا عرض یہ ہے آپ سے میرے بھائی، جس نبی کا سیاست اتنا پکا تھا، اتنا پختہ تھا ان کی حکمت، کہ کبھی وہ یہ موقع ہی نہیں دیتے تھے کہ ان کے امت میں مدینہ سے نکل جائے پتہ نہ ہو لوگوں کا ان کا جانشین کون ہے. لشکر بھیج دیں، لشکر والوں کو پتہ نہ ہو کہ امیر کون ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے. کبھی اس کو موقع ہی نہیں دیتے تھے. بلا کسی مشورے کے کسی شخص کو وہ اپنا جانشین بناتے تھے یا لشکر کا امیر بناتے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی طویلہ سفر کے لیے جا رہے ہیں اور اللہ نے ان پہ بلاغ مبین واجب کیا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ کیسے بہتان لگاتے ہو کہ انہوں نے امت کے ساتھ ایسا کام کیا کہ امت کو قیامت تک حیرت و سرگردانی میں چھوڑ دیا؟ بسم اللہ جواب دیں اس کا. حضرت اس سوال کا جواب میرے ایک سوال پر موقوف ہے. جی بسم اللہ. جواب اس کا انشاءاللہ اسی طرح آسان ہے جس طرح پچھلے سارے سوالات آپ سمجھ گئے جوابات الحمدللہ. اس کا بھی اسی طرح آسان ہے، لیکن یہ ایک میرے سوال پر موقوف ہے. جی وہ سوال میرا یہ ہے حضرت کہ آپ یہ پہلے آپ یہ کہہ دیجئے گا کہ میں نے مان لیا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کامل مومن تھے. اس کے بعد موضوع چینج کر کے اس موضوع پہ ہیں. میں بالکل مانتا ہوں کہ ابو بکر اور عمر بھائی ان کا اسلام بالکل ثابت نہیں ہے. یہ میرا موقف ہے شروع سے آج تک. پہلے اس کو پورا کرنا پڑے گا. اس وقت تک میں موضوع سے نکلوں گا ہی نہیں. یہ آپ ذہن سے نکالیں جب تک اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا. اس وقت تک اس موضوع سے نکلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے دوسرا سوال کرو. آپ شروع سے کہہ دیتے نا، شروع سے کہہ دیتے کہ سوال آپ کا غلط ہے. میں دوسرا سوال کرتا ہوں، اس موضوع پہ سوال کرتا ہوں. میں نے 2 مرتبہ منہ بنا ہے کہ میں بولتا ہوں آپ کہتے ہو، تو میں نے کہا چلو ان کو بول لے دو بھائی. اگر ان کے پاس چلے بھائی میں دوسرا سوال کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں یہ سوال موضوع سے باہر ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے اوکے. میں دوسرا سوال کرتا ہوں. بھائی آپ دیکھو، آپ لوگ کہتے ہو ابو بکر عمر خلیفہ. یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دار الفکر. ہاں پھر ڈر گئے بھائی، پھر ڈر گئے. پہلے کیوں نہیں بولا؟ ہمارا خلافت کا موضوع تو نہیں ہے، اس پہ پھر ٹاپک رکھیں گے انشاءاللہ. نہیں اسلام ہے ان کی نا، اسلام ہے ان کا، اسلام موضوع ہے نا، اسی پہ سوال اسی پر. یہ کتاب سنن الترمذی چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ صفحہ نمبر 1061 ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی ولی کل مؤمن من بعدی. علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کے میرے بعد ولی ہیں. ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ کتاب السنہ ہے، ابو بکر ابن ابی عاصم کی، جلد نمبر 1، چاپ دار السمیعی للنشر سنہ 1998 میں چھپی ہے. اس کتاب میں ملاحظہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی. علی علیہ السلام میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن میرے بعد. ہر مومن کے دوست کے معنوں میں ہو ہی نہیں سکتا، وہ میرے مومن کے فرینڈ ہے، دوست ہیں. ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. اس کے کتاب کے محقق نے کہا اسناد صحیح رجال رجال مسلم، یہ اس کے رجال سب مسلم کے رجال، یہ حدیث صحیح ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. آپ کو وہی مقام مرتبت ہے ہارون کو موسیٰ سے، جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، وہی مقام مجھ سے میرے امت میں آپ کو حاصل ہے. آپ میرے ہر مومن میں میرا خلیفہ و جانشین ہے. اس نے کہہ دیا اسناد حسن، اس کا سند صحیح ہے. اچھا، کتاب السنہ لأبی بکر بن ابی عاصم بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، کتاب چھپی سنہ 1980 بیروت میں. ملاحظہ فرمائیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی منی وانا من وولی کل مؤمن من بعدی اسناد صحیح رجال ثقات على شرط مسلم. علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنا دیا، ہر مومن کا ولی ہے، آپ کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. اب بھائی اگر امت موسیٰ علیہ السلام میں ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی شخص خلافت کا ادعا کرتا کہ میری طاعت ہارون پہ واجب ہے، آپ کیا نہیں کہتے وہ کافر ہے؟ شریعت موسوی علیہ السلام میں اس شخص کے کفر میں کوئی شک ہوتا بھائی؟
اگر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنا دیا یا کسی اور شخص کو خلیفہ بنا دیا، کوئی اور شخص کہتا کہ نہیں میں خلیفہ ہوں، اس کی خلافت پہ نص بھی نہیں ہے، تو آپ شک کرتے یا نہیں کرتے اس کے اسلام پر کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں، یہ دنیا پرست آدمی ہے۔ تو میرے بھائی ابھی گفتگو ہماری اور آپ کی چل رہی ہے شیخین کی خلافت پر، آپ کا تو اجماع ہے کہ ان کی خلافت منصوص ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کے خلافت پہ میں نے کچھ نصوص دکھا دیے آپ کے کتابوں سے، صحیح نصوص، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے امامت کا ادعا کیا، یہ تو اسی طرح ہے کہ ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی یہودی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں امامت کا ادعا کرے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا امامت خلاف نص ہے، ان کا امامت بدون نص ہے، وہی حکم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کرتے تھے نا، یہاں بھی کیوں نہیں کرتے آپ؟ سوال آپ سے یہ ہے۔ بسم اللہ، 5 منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جی وہی بات ہے، ہاں بات وہی، آپ موضوع سے نکل چکے ہیں، لیکن اس کا موضوع سے نکل آپ چکے زبان سے نہیں کہتے ہو کہ میں نے مان لیا۔ ایک خالص آپ سے ایک بات میں آپ سے کہہ دوں گا، چلو کہ آپ لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں، ہر بات کو لے جا کے لغت پہ، صحابیت کو آپ لغت پہ لے جاتے، آپ مجھے لغت کے کسی کتاب میں دکھا دو کہ ولی جو ہے وہ خلیفہ کے معنی میں آتے ہیں، امام کے۔ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے حضرت آواز آ رہا ہے؟ جی جی، ولی کل مؤمن من بعد، آپ مجھے یہ ہمارا ٹاپک نہیں، یہ بتا رہا ہوں، اس پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے، آپ میں موضوع سے بات کا نکل جواب چکے دوں گا۔ ہیں، ہاں جی، آپ لیکن بتائیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کسی لغت کی کتاب میں دکھا دیں مجھے کہ ولی کلام عرب میں جو ہے خلیفہ کے معنی دکھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے لسان العرب لابن منظور الافریقی، چاپ دار صادر بیروت، جلد نمبر 15۔ فرمایا الولایت تشعر بالتدبیر والقدرت والفعل، ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مدبر ہے، اس کے پاس طاقت ہے اور اس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ ولی الشیء وولی علیہ ولایتا وولایتا، کسی چیز کے ولی ہونا اس کا مطلب ہے یا اس کا سرپرست ہونا، اس کا لیڈر ہونا۔ الولی، ولی کا کیا مطلب ہے؟ ابن منظور آپ ہمیں بتائیں۔ ابن منظور فرماتے ہیں دیکھو، ولی الیتیم الذی یلی امرہ ویقوم بکفایتہ، یتیم کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کے دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے سارے امور، سارے اختیارات اس کے ولی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، وولی المرأة، ایک منٹ بھائی، ولی المرأة، عورت کی جو ولی ہے، الذی یلی عقد النکاح علیہا، عورت کا جو ولی ہے وہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں عورت کا اختیار ہے کہ وہ اجازت دے تو اس کی نکاح ہوتی ہے، اجازت نہ دے نہ ہوتی ہے۔ ولا یدعها تستبد بعقد النکاح دونہ، اور اس کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ وفی الحدیث ایما امرأة نکحت بغیر اذن مولاها فنکاحها باطل، جو بھی عورت اپنے مولا کے اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے۔ ای ولیھا، ای متولی امرها، ولی کا مطلب ہے متولی امر۔ اچھا، میں آپ کو مزید دکھاؤں لغت کے کتابوں سے۔ تہذیب اللغہ، تہذیب اللغہ دکھاؤں مزید؟ ثابت ہو گیا نا، ولی کا کیا مطلب ہے؟ صاحب اختیار۔ میرے علی ولی کل مومن من بعدی، علی علیہ السلام ہر مومن کا صاحب اختیار ہے میرے بعد۔ دو باتیں سنو، دو باتیں سنو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں ثابت کیا کہ ولی خلیفہ کے معنی میں ہو یا امام کے معنی میں۔ آپ نے جو کچھ ثابت کیا وہ بہت اس پہ زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ الگ۔ لیکن ایک فرضی بات کرتا ہوں، بالفرض ہم نے مان لیا کہ ولی خلیفہ کے معنی، صحیح ہے، ہم نے مانے، لیکن ولی خلیفہ کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے معنی، یہ مشترک ہے لفظ، صحیح ہے، اور جب مشترک ہے تو اس کے اندر احتمال ہے۔ حضرت صبر کرو، یہ قاعدہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، آپ یہاں سے استدلال ہی نہیں کر سکتے، اس میں محتمل لفظ ہے۔ جواب دے دوں؟ حضرت کٹ گئے ہیں، آواز آ رہا ہے؟ نہیں میں ہوں، آواز آ رہی، میں جواب دوں اب حضرت؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے حضرت والا، آپ کدھر سے کدھر جا رہے ہو؟ اپنے موضوع کی طرف آ جاؤ یا مان لو، یا صحیح ہے نکلتے چلو۔
بھائی نکل کے نس تو کی اسٹارٹ ہوتے مخالفت کفر کی دلیل ہے نا، نس کی موضوع ہے، نس کی نہیں مخالفت کفر کی دلیل ہے. نہ صحیح نہیں کہا نہ سے وہ محتمل نہ سے اس میں جب رسول احتمال ہے صلی اللہ علیہ جہاں وسلم نے احتمال کہہ کرتے دا ہیں، علی اس میں اتحاد خلیفتی فی کل حضرت مؤمن من سنو بعدی، میں نے نص دکھا دیا آپ کو. حضرت جی سنو آپ کو پتہ ہے کہ نصوص سارے کے سارے جو محکم نہیں ہے، ایسے بھی ہے نصوص سنو کہ اس میں الفاظ میں معانی کے احتمالات کی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے، علماء میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے، اور وہ اختلاف جو ہے دونوں جانبین صحیح ہے. سنو ایک بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہ- دیکھو بھائی اگر جی یہی حدیث ابو بکر کے بارے میں ہو یا عمر کے، علی ہوتا ہے عمر خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ محکم نہیں ہے، کہتے ہیں احتمالات اور بھی ہیں. اس کے بارے میں تو او اس کے علاوہ ہو، ہے اگر اس کے بارے میں اگر ہوتا، اس کے بارے میں ہوتا تو کبھی نہیں کہتا نا. مجھ سے اب پہلے جو مولانا صاحب آپ سے مل ہوتے روایت نہیں بیان کر رہے تھے، اور اس اس کے کے بارے میں علاوہ یہ نہیں. روایت نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، لیکن یہ خلیفہ خلافت پر دلالت نہیں کرتا حضرت. ختم بات. یہ آپ ٹھیک ہے. آپ کا اپنا اصطلاح ہے، آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ نے بنایا کہ میں صحیح مطلب لوں گا، لیکن بات یہ ہے، ایک بات ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ موضوع نہیں موضوع ہے دیکھو شیخین کا اگر وہ اسلام، کافر ہوئے تھے، شیخین کا اگر وہ اسلام. کافر ہوئے بھائی تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ان کو کہہ دیتے کہ بھائی تم کہہ کافر ہو دیا نا، گئے. وہ کہہ دیا، بالکل کہہ دیا. دکھا دوں کب کہا ہے؟ مسلم کون سی کتاب میں ہے؟ میں دکھاؤں. حضرت آپ بہت اعنات کر رہے ہو، بہت بالکل یقین بالکل کرو، بہت دکھا دوں، اعنات کر رہے مسلم سے نکال، ہو صحیح آپ. مسلم سے اللہ دکھا کے دیتا رضا کے لیے ایسا کرو، دل سے عناد نکالو، یہ دل سے یہ سوچو، یہ چیزیں نکالو ہوں. چلیں اپنے لیے جو ہے نا. ایک یہ سوچو، تحقیق آپ کا بہت ہے، میں آپ کو بول رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اس سے نوازے، بہت، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم اللہ تو تعالیٰ آپ کو زیرو ہیں. اور بھی کرے، لیکن آپ نے اس تحقیق سے فائدہ اٹھایا حضرت، آپ بہت نے اس فائدہ اٹھا تحقیق سے فائدہ اٹھایا. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سوچ بنایا ہے. آپ کا شروع میں نے آپ کو بولا تھا، جب سے ہمارا آپ کا بات سٹارٹ نہیں ہوا تھا وہ واٹس ایپ پہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت آپ کا تحقیق آپ کے نظریے کے تابع ہے، یہ بات آپ کو یاد ہوگا. وہی بات یہاں ثابت ہو گیا آخر تک کہ وہ آپ کا تحقیق آپ کے نظریے کے تابع ہے. آپ نے ایک سوچ رکھا ہے، اس کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، جتنے بھی آپ کا تحقیق ہے ادھر موڑ رہے ہیں اس کی طرف. چلیں جناب. تو ابھی حضرت صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا تسلی بخش، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ یہ بھائی جب آپ کے صحیح حدیث میں ہے علی ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، تو اب بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ دوست کے معنوں میں حضرت جی بات ہے، اس کا مطلب بیان کریں گے جب یہ والا موضوع سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ. وہ آپ موضوع ہے پہلے نا، مان لو، او بھائی آپ موضوع یہ ہے، تسلیم کر لو، موضوع نہیں ہے. صحیح ہے نا، آپ تسلیم کر لو کہ ہم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا اسلام تسلیم کر لیا. چلیں ابھی 2 سیکنڈ میں آپ کو جواب ملے گا، تسلی بخش جواب ملے گا انشاءاللہ، آپ مطمئن ہوں گے. تسلی جواب دے دو بھائی، ہم نے اسلام نہیں مانا ان کا نا، یہی نہیں دلیل ہے، یہ ان کے پورا عدم کر لو یا اسلام کی مان دلیل لو ہی کہ یہی ہے. ہم نے مان لیا، یہ ایک موضوع تسلیم کر لو نا، یہ تسلیم کر لو ایک بات کہ ہو گیا. اچھا آپ یہ بھائی، میں بول دو کہ آپ کے 8 اعتراضات کا مجھ سے جواب نہ ہو سکا، لہٰذا میں مان لیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مومن ہے، تب آگے چلیں گے انشاءاللہ. اوکے. پھر جو موضوع آپ بولے اسی پہ چلیں گے. تو بھائی میں نے اسی موضوع پہ سوال کیا ہے، ان کا جواب آپ نے سنا، ان کے پاس جواب کچھ بھی نہیں ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ علی الحمدللہ خلیفتی فی کل الحمدللہ میں نے مؤمن من جواب دے، بعدی. لیکن یہ جو جوابات ہے حضرت یہ آپ کو اپنے جگہ ملے گا، باقی اتنا جواب ابھی جتنا کافی ابھی تھا آپ کی باری ہے، وہ ابھی ہو آپ کی گیا باری ہے کہ کوئی سوال کریں، کوئی سوال کریں بھائی. ان کا. علامہ صاحب آپ کوئی جی سوال کریں نا، اسی سوال کریں آپ کی باری. حضرت جی میں کیا صبح تک ہم سوالات کرتے رہیں گے، آپ نے میرے 8 سوالات کا جواب، میں وہی سوال پھر کر رہا ہوں. آپ صحبت کے لیے کوئی بھی ایمان کا سوال نہ کرو ہونا نا، ثابت کوئی بھی آپ سوال کریں، علامہ صاحب کوئی بھی سوال کریں، میں حاضر ہوں. صحبت کے لیے ایمان کا نہ ہونا ثابت کرو. آپ پہلے سے نہیں نکلا، اولا ہے نا، اولا درجہ اولا، وہاں جی سے تو نکلو، ادنا سے آگے ہو جو، پھر چلیں گے نا. آپ کا یا یہ کہہ لو 2 باتوں میں ایک کہہ دو، یا یہ کہہ دو کہ مجھ سے صحابی کے صحبت کے لیے ایمان کا شرط نہ ہونا ثابت نہ ہوا، میں مان علامہ لیا. صاحب، علامہ آپ صاحب، ثابت کرو. علامہ جی صاحب، وہ اب میں نے جواب دے دی، لوگوں نے سن لیا، میرا جواب صحیح ہے غلط ہے وہ لوگ فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے. مجھے جتنا آتا ہے میں نے جواب دے دی، چھوڑ دے. آپ کو وہ لوگ فیصلہ کریں گے. آپ کہتے ہیں آپ کا جواب غلط ہے، چلیں غلط ہوگا. ابھی اگر اور سوال ہے تو کر لیں، ویلا میرے پاس سوال ہے آپ سے. حضرت میں آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ اس بات پہ کیوں اتنا بغیر کسی دلیل کے کھڑے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت نہیں ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے. اس سوال کا جواب دے دو.
یہ جو اتنا آیات مبارکہ سے ثابت کر کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امامت کا تعین کیا ہے، اس کا غیر منصوص ہونا یہ اللہ کی ذات پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے اور طعن ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے دین کامل کیا، دوسری طرف سب سے اہم چیز انہوں نے بیان نہیں کیا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سے سفر کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے مدینے سے نکلتے تھے، وہ اپنے بعد کے لیے خلیفہ تعین کرتے تھے، جانشین تعین کرتے تھے، وہ سفر آخرت میں لمبی سفر میں جانا ہے کہ پھر امت کو دیکھنا کب ہے حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، اس میں سب سے اہم مسئلہ چھوڑ کے جائیں۔ اور پتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے نا، کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ مر جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو پتہ تھا کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، خبر بھی دیا تھا کہ میں قریب چلا جاؤں گا۔ تو ان کا یہ کہ امامت انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی ذات پہ طعن ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے۔ تو اللہ اور رسول نے بتا دیا ہے وہ کون ہے، وہ ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، اہل بیت ابرار علیہم السلام ہے۔ سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عذر نہیں چھوڑی۔ اب امت نے، جیسے ہر امت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ان کے بعد ان کے امتوں نے طغیان کیا، اپنی شریعت چینج کی ہے، کتاب اللہ چینج کیا ہے، دین میں بدعتیں لائی ہیں۔ تو اس امت نے بھی یہی کیا، تو ابو بکر عمر کی جو خلافت ہے یہ سب چیزوں کا جڑ یہی ہے۔ اگر یہ سر تسلیم کرتے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے اور خلافت کا ادعا نہ کرتے اور جس کی خلافت منصوص ہے اس کو مانتے، تو بھائی یہ فساد ہی ختم ہوتا۔ تو میں آپ کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ جس کو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، سب سے بہترین مانتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ بھائی میں کیا عرض کروں ان کے آپ کی خدمت میں کہ انہوں نے نصوص کی مخالفت کیا ہے۔ جی ہاں، قرآن اور سنت کی مخالفت کی انہوں نے۔ دو باتیں کرتا ہوں۔ جی سر۔ ایک بات تو میں آپ کو یہ کرتا ہوں حضرت والا، کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر کے نماز چھوڑ دے، کافر ہو گیا۔ اگر وہ نماز کا منکر ہے تو کافر ہے، اگر نماز کا منکر نہیں ہے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے۔ آپ سے اب آپ مجھے اس پر دلیل بتا سکتے ہو کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما علی رضی اللہ کی خلافت کے منکر تھے؟ تو اس سے بڑا کیا انکار بھائی، ان پہ واجب تھا کہ ان سے جا کے بیعت کرتے، الٹا ان لوگوں نے خود اپنی بیعت لوگوں سے منوائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے لیے حرام تھا سقیفہ بنی ساعدہ جانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ بھی دفن نہیں ہوئے، کیوں گئے ہیں ادھر خلافت بانٹنے کے لیے؟ میرا بات سنو، اس سے زیادہ مسئلہ ہے، آپ موضوع سے نکل چکے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے اور ان کو یہی، تو آپ بھی مانو، آپ بھی اقرار کرو، کہہ دو خلیفہ تو بنایا ہے نا، اپنے نمبر پہ بنایا ہے۔ نہیں، دیکھیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بعدی، میرے بعد مسلمین کے ولی ہیں، نہیں ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اوکے بھائی، اعتراض میں اعتراضات والا دکھا دوں آپ کے کتاب سے دکھا دیتے ہیں۔ بھائی آپ مانتے ہیں کہ علی علیہ السلام متقی تھے یا نہیں مانتے؟ بات تقویٰ تھے، کیوں نہیں مانتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے اور وہ جنتی ہیں۔ میں یہ بھی مانتا ہوں، ایک منٹ، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ متقی تھے، اتقا تھے، لیکن میرے ساتھ میں یہ بھی مانتا ہوں الحمدللہ کہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی متقی تھے۔ آپ مانتے ہیں کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو ان سے بغض کرے وہ منافق ہے، آپ مانتے ہیں؟ بالکل۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو تصدیق کرے، جو اتباع کرے، وہ اس کی نجات ہے، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ جی مانتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور خلیفہ راشد ہیں، یعنی ہدایت پر ہیں، مانتے ہیں نہیں مانتے بھائی؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں بھائی کہ یہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری ہے، جزء 40، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علی مع القرآن، علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی لن يتفرق حتى يرد علی الحوض، وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پہ مجھے وارد نہ ہو جائے۔
تمام مسئلہ حل ہو گیا ابھی ابھی میں نے پورا سوال نہیں مسئلہ کیا حل نا، ہو گیا حل نہیں ہوا، اب ہاں بات کرنے دو چل ہاں یہ کر دے ذہبی نے کہہ دیا کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، وافقہ الذہبی فی التلخیص، ذہبی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اوکے، اچھا نہیں کہنا کہ حاکم شیعہ تھا، ذہبی بھی ناصبی تھا، اس نے بھی تصحیح کیا. اس کو سیٹ پہ کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ اسی مسئلے اب مسلم میں آپ کو ایک میں حدیث دکھاؤں کہ یہ مسلم ہے، شاب دار الفکر، یہاں پہ مسلم کہتے ہیں لیس کل شیء عندي صحیح وضعته ها هنا. مسلم ابن حجاج نیشابوری فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے صحیح حدیث ملا ہے، جو میرے نزدیک صحیح ہے، میں نے اس کو اپنے کتاب میں درج نہیں کیا ہے کہ جتنے دنیا میں صحیح حدیث میں نے درج کیا، نہیں، انما وضعتها هنا ما اجمعوا علیہ، میں نے اپنے کتاب صحیح مسلم میں صرف وہ حدیث درج کی ہیں جس پہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، کہ یہ خود مسلم کا قول ہے اور آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ مسلم کی حدیث صحیح ہے. اور الحمدللہ آپ نے اعتراف کیا آپ نے اعتراف یہ کیا کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت کرے، ان کی تصدیق کرے، وہ اس کی نجات ہے، وہ خلیفہ راشد ہے، ہدایت یافتہ خلیفہ. یہ اسی صحیح مسلم میں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی باب حکم الفی، اس میں حدیث نمبر 3 ہے، ملاحظہ فرمائیے. اس میں آپ کے خلیفہ ثانی صاحب کا خطاب ہے 2 حضرات سے، علی علیہ السلام اور عباس سے. عباس کون؟ چچا پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ابو بکر نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوں. فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک، اور تم دونوں ادھر آئے تھے ابو بکر کے پاس. عباس، آپ اپنے بتیجے کا میراث طلب کرنے آئے تھے کہ پیغمبر میرا بتیجا ہے، اس سے مجھے میراث ملے گی، میراث مجھے دے دو. وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ جو علی علیہ السلام ہے یہ اپنی بیوی کا میراث طلب کرنے آئے تھے پیغمبر سے کہ میری بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، پیغمبر ان کے والد ہیں، دنیا سے گئے، میراث دے دو. آپ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے اس وقت کہا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے فرمایا ما نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو اے عباس اور اے علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، آپ دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ ابو بکر کیا ہے؟ کاذب ہے، گنہکار، غادر ہے اور خائن ہے، غدار ہے اور خیانت کرنے والا ہے. واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑا نیک تابع راشد للحق تھا. ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہوئی ہے اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کا خلیفہ میں ہوں. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں مجھے میرے متعلق بھی یہی سوچتے ہو کہ میں بھی کاذب ہوں، غدار ہوں، خائن ہوں اور گنہکار ہوں. تو دیکھو میرے بھائی، ابو بکر نے حدیث نقل کیا اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام باعتراف عمر اس کو کاذب سمجھتے تھے اور خائن، غدار اور گنہکار. آپ نے خود کہا الحمدللہ رب العالمین کہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کرے، تصدیق کرے، وہی مومن ہے، وہی جنت جائے گا. اب جو شخص کذاب ہے، پیغمبر پہ جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی حدیث باندھتا ہے، وہ اس میں قرآن کا کیا حکم ہے ملاحظہ فرمائیے. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ، جو دین الہی میں جھوٹی بات بنا دے یا آیات قرآن کی تکذیب کرے، اس میں فرق ہی نہیں ہے. دین میں جو جھوٹی بات بنا دے اور یا قرآن کی تکذیب کرو، آیات قرآن، اس میں فرق، یعنی دین میں جھوٹی بات بنانا یہ خود کفر ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ اس حضرت سے، ٹھیک ہے نا، یہ کہتے تھے، ابھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ کے اپنے کتب سے الحمدللہ ہم نے ثابت کیا، خود کتاب مسلم سے اور خود جناب عمر کے اپنے اقرار سے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر اور عمر دونوں کو کاذب، آثم، غادر اور خائن سمجھتے تھے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، صحیح حدیث میں نے دکھا دی، قرآن ان کے ساتھ ہے، کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. آہا ہا، ہائے 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 ہائے. اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا جو پیغمبر پہ جھوٹ باندھے نا، جھوٹ باندھے وہ اس کا ٹھکانہ جہنم وغیرہ ہو گیا نا.
حضرت ہو گیا؟ ہو گیا آپ نے خود اپنے آپ کو جواب دیا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ، کاذب کافر ہوتا ہے؟ عاصم کافر ہوتا ہے؟ اگر نبی صلی خائن اللہ علیہ وسلم کافر پہ ہوتا جھوٹ ہے؟ باندھے تو نہیں نہیں کافر ہے. نہیں 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 حضرت، ان اعمال سے میں نے آپ کو یہ اصول کافی دکھایا ہے. یہ اصول کافی میں پتہ نہیں تصویر کدھر آپ کا غائب ہو جاتا ہے. حضرت آپ کے سارے سوالات کے جوابات اصول کافی شریف میں ہیں. ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں آواز آ رہا ہے یا کٹ گیا؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے. حضرت آ جی، رہی ہے. یہ جو چیزیں اعمال آپ نے خود کہا کہ یہ اعمال کفر نہیں ہے، صحیح ہے، یہ مسلمان کے وہ ہے. مسلمان سمجھ گئے، کافر نہیں کہا. کافر نہیں کہا کہ آپ ہم کو کافر سمجھتے. عاصم جو بھی بولا بہرحال، لیکن کافر نے کہا. ثابت ہو گیا کہ مومن ہے، دونوں مومن ہے، دونوں کا ایمان آپ نے اچھا خود ثابت کر دیا، جدھر سے اب بھی سنیں، ثابت کر دیا. اب میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی آپ نے توجہ نہیں دی بھائی. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ کاذبا. یہ جھوٹا ہے. کون سا جھوٹ اور جھوٹ میں فرق ہے بھائی؟ اجازت دیں اجازت دیں. ابو بکر نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث نسبت دی ہے کہ ہماری تو میراث ہی نہیں ہوتی، ہمارا جو ہم چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیت، تو تم نے اس کو کذاب سمجھا. یہ جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے، کس جھوٹ کی بات ہو رہی ہے؟ کہ ان ابو بکر کو یہ افتراء حدیث میں جھوٹا سمجھتے تھے کہ انہوں نے حدیث گڑی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واضح ہے. اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. میں نے قرآن سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء کرنا اللہ پہ افتراء ہے. پیغمبر نے اگر ایک جملہ نہیں بولا نا، آپ کہتے ہیں پیغمبر نے بولا ہے، یا آپ نے اللہ پہ افتراء کیا. اللہ پہ افتراء چاہے کہ افتراء کرو، چاہے قرآن کی تکذیب کرو، بات ہے کیا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو جو جس کذب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر میرے بھائی، جس کذب کی، وہ ہر کذب نہیں ہے. کبھی میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، میں کہہ دوں میرے پاس 10 روپے ہیں، لیکن میرے جیب میں 100 روپے، میں نے جھوٹ. یہ کفر نہیں ہے. لیکن اگر میں آگے جھوٹ بولوں نا، جھوٹ بولوں اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ کفر ہے. قرآن کہہ رہے کفر ہے. حضرت ایک منٹ، کون کس کو کاذب سمجھتے تھے؟ یہ بات سمجھا نہیں میں. اتنا تو مال، اتنا تو جی؟ قبول کیا نا، کاذبا عاصبا، اتنا تو تصدیق کرو کم از کم. کاذب عاصب ہم نے قادر نہیں قبول کیا ہے، ہمارے موضوع ایمان کا ہے، ہم نے قبول نہیں کیا ہے. موضوع ایمان کا ہے. آپ مسلسل موضوع سے باہر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر، کتنے دور دور. میں صرف آپ کو یہ نشان نہیں کر رہا ہوں. اوکے ہم نے قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایسا میں کرے. یہ بیچارے ڈرتے ہیں مولویوں سے، ویسے شیعہ ہو چکے ہیں، یہ بالکل ان کو پتہ چل گیا، یہ دل میں اقرار بھی کر چکے ہیں. یہ بیچارے پھنس گئے ہیں کہ دوسرے پٹھان اس کو ماریں گے نا. یہ تقیہ کر رہے ہیں پٹھانوں سے. شیعہ ہو چکے ہیں بھائی. یہ ابھی پروگرام کے بعد کال کریں گے اور کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کلمہ پڑھیں گے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الحمدللہ میرا یہ عقیدہ ہے، اور آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کے لیے، میرے خیال میں آپ اپنے اوپر اس خطرے میں ہو. آپ تو عرض یہ قبلہ جو کذب علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، افتراء علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کر رہے ہیں کہ یہ کفر ہے قرآن کی نص کی روح سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہر طرح کا جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، اس کو افتراء حدیث میں کہاں ہے یہ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذبا بالحق. یہ تو قرآن کی آیت ہے، یہ تو صحیح ہے. کذب ہے کدھر؟ کس نے کذب کیا ہے؟ اور میں نے حدیث دکھا دی نا کہ دوبارہ ان کو بھائی ان کے پاس جواب نہیں، اب کہہ رہے ہیں کہاں ہے، کہاں؟ دوبارہ تکرار کریں. ابو بکر نے جواب ہے، ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باریک جواب ہے، آپ کے زبان مبارک سے نکال رہا ہوں، صبر کرو. ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا، تو تم، خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ ثانی کہتا ہے، تو تم دونوں عباس ابن عبد المطلب اور علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام، تم دونوں ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے. کس بات پر؟ کس نے حدیث غلط بات بیان کیا؟ جی اب ایک منٹ آگے نہیں جاؤ. اس نے یہ کہا کہ تم دونوں ابو بکر کو جھوٹا سمجھتے تھے، سمجھتے ہیں، صحیح ہے؟ بالکل بالکل. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے ان کو جھوٹا، وہ جھوٹا ہے.
انہوں نے انکار نہیں کیا. عمر جھوٹ تو نہیں کہہ رہے تھے. عمر جھوٹ کہہ رہا تھا. انہوں نے عمر جھوٹ کہہ رہا تھا. عمر جھوٹ کہہ رہے تھے. عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے. بالکل انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا. کہاں سے کس طریقے سے استدلال کرتے ہیں؟ عمر جھوٹ کہہ رہے تھے. عمر صاحب جھوٹ کہہ رہے تھے. وہ بھائی کون جھوٹ کہہ رہا تھا؟ عمر کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی کہ بھئی یہ کہہ دے کہ آپ لوگ عمر ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے. نہیں پھنس گئے مولوی, پھنس گیا جناب مولوی, پھنس گئے. کلمات کے رجی آپ کو میں نے بولے کہ آپ صرف الفاظ اور کلمات کے لغوی معنی جانتے بس. اچھا اب تم تفسیر کرو نا, آپ کتابوں کا آپ تفسیر کریں. علامہ صاحب دیکھیں آپ بتائیں نا, آپ تفسیر کریں. مجھے لغوی آتے ہیں, اس کو صحیح آتے ہیں, اصطلاحی آتے ہیں. تفسیر کریں آپ اس حدیث کی تفسیر کریں. میں اس کا تفسیر کروں گا اس کے موقع پر. نہیں آتا نا. ابھی جا کے میٹنگ رکھیں گے علماء اس کا حل نکالیں گے پھر آئیں گے. اس کا حل نہیں ہے. ابھی اپنے ٹاپک پہ واپس آ جاؤ یا یہ بول لو کہ میں تسلیم کر چکا ہوں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. یہ بھی ایک دلیل ہے بھائی, یہ بھی ایک دلیل ہے ان کے عدم اسلام کا, کیونکہ یہ خود مان چکے ہیں کہ جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور تصدیق کرے وہ جنتی ہے, وہ جنتی. اور علی علیہ الصلوۃ مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترق حتى کہ وہ گناہگار سمجھتے ہیں ان کو. لن يفترق حتى يرد علي الحوض. لن يفترق حتى يرد علي الحوض. امیر المؤمنین قرآن سے الگ نہیں, قرآن ان سے الگ نہیں, روز قیامت تک ایک ساتھ ہیں. تو اگر کوئی شخص علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کذاب ہے, وہ قرآن کے نزدیک بھی کذاب ہے. جو علی علیہ السلام کے نزدیک عاصم گنہگار ہے, وہ قرآن کے نزدیک بھی عاصم ہے. جو علی علیہ السلام کے نزدیک غدار خائن ہے, وہ قرآن کے نزدیک بھی غدار خائن ہے. اب جہاں تک اس میں کفر کہاں ہے, کفر میں نے دکھا دیا ہے. جو پیغمبر پہ جھوٹ باندھے اس کی کفر کی دلیل میں نے قرآن سے دکھا دی. میرا دلیل پیش کر رہے ہو حضرت جی, آپ کا یہ روایت الحمدللہ میرا دلیل ہے. کیا ایسا دلیل ہے کہ علی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے گا, قرآن اس سے جدا نہیں ہوگا نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ وہ عامل بالقرآن ہے. اس کا ہر قول قرآن کا قول ہے, اس کا ہر عمل قرآن کے موافق ہے, ہر قول قرآن کے موافق ہے, اور یہ عصمت کی دلیل ہے. جی ہاں, تو عامل بالقرآن ہے. اب آگے عصمت اور غیر عصمت والا بھی الگ مسئلہ ہے, اس کو بیچ میں نہیں لاؤ نا. ہم ان کے سنو یا اللہ رحم. آپ بالکل موضوع سے نکل رہے ہو, وہ موضوع سے آپ نہیں نکلو. جو ابھی کا موضوع ہے اسی پہ واپس آ جاؤ. اس سے زیادہ کیا واضح دلیل دے دے بھائی, واضح دلیل ہے. آپ کیوں کہتے دلیل پیش کر رہے ہو؟ میرا دلیل ہے. ان کا آپس میں نہ جگڑنا, اور آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہ کہنا. اور یہ دلیل ہے حضرت علی رضی اللہ نے نہیں کیے تو قرآن نے بھی نہیں کیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. یہ اسے کیا دلیل واضح ہے کہ یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کاذب, آثم, غادر, خائن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے والے سمجھتے تھے. یہ عمر دکھا دے وہ کیا تھا, آپ نے سمجھا نا. یہ تو عمر جھوٹ کہہ رہے تھے, انکار بھی نہیں کیا, اور عمر آپ کے نزدیک جھوٹ کہہ رہے تھے. عمر وہاں پہ بیٹھے تھے ممبر پہ جھوٹ کہہ رہے تھے. حضرت یہ سارے جو پھنس گیا جی, پھنس گئے نہیں بنتا ہے. تو کیا ہے, اگر عمر نے اگر سچ بولا ہے, تو یہی ہے کاذب, آثم, غادر ہے. ایک منٹ حضرت, یہ اس طرح کی بات ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک طالب علم سمجھتے ہیں. یہ بات سمجھے, ایک بات ہے. اب اس سے یہ لازمی تو نہیں ہے کہ اس طرح ہو. یہ ممکن ہے کہ آپ طالب علم سمجھتے ہو, یہ ممکن ہے کہ آپ ایک عام آدمی سمجھے کہ ویسے طالب علم بن کر آئے, یہ ممکن ہے کہ آپ کچھ اور سمجھے. اس سے تو ثابت نہیں ہوتا آپ کا مدعا, یہ آپ غلط بول رہے ہیں. اس سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح ہے, ایسا بتاؤ مجھے. ایسا نہیں, ان کے سمجھ سے نہیں ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے اگر وہ اس طرح نہیں سمجھتے تھے تو ان کو چاہیے تھا. دیکھو جس کلام کے اندر احتمال ہوتے اس سے استدلال نہیں ہوتا ہے. آپ کا استدلال, آپ جب سے لگے ہوئے ابھی تک آپ نے کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کیا. بھائی ایک دلیل بھی پیش نہیں اور کیا. یہ تو وہ بھائی فتح شق القمر بھی کر لینا, آپ کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں دکھائی آپ نے. اب ایک بات رحم کرو میرے اوپر. چلیں, صبح 5 بجے کا اٹھا ہوں,
ہاں دن میں یہ آنکھ یوں نہیں کہ یہ آپ دوبارہ جائیں آنکھ آپ بنے۔ جائیں آپ جائیں علامہ صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے عزت دے طول عمر دے ہم آپ کی دعا گو ہیں بہت مہربانی فرمائی آپ نے اللہ آپ کو سلامتی دے تھینک یو سر